الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ کل پہلی نشست میں ہم نے سفر کی تیاری سے متعلق بات کی تھی اور عمرے کا مکمل طریقہ ہم نے سمجھا تھا۔ آج انشاءاللہ حج سے متعلق بات کریں گے، حج کا مکمل طریقہ اور مختصراً حج کی اقسام۔ شریعت اسلام میں ابتدائی اسلام سے 3 طریقوں سے حج کیا جاتا ہے: حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ پاکستان سے جانے والے لوگ چونکہ حج قران کرتے ہیں، حج تمتع کرتے ہیں، تو تفصیلی طریقہ ہمارا حج تمتع کا ہوگا۔ مختصراً فرق تینوں حج کا بتا دیتے ہیں تاکہ ان میں سے کوئی اور طریقے پر کوئی حج کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تفصیلی طریقے کے لیے بعد میں ہم سے پوچھ سکتا ہے، ویڈیوز ہم سے لے سکتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر پاکستان سے جانے والے یا تو حج تمتع کرتے ہیں یا حج قران کرتے ہیں۔ حج افراد شاذ و ناز ہی کوئی کرتا ہے۔ فرق کیا ہے جناب؟ جیسے کہ کل ہم نے طریقے سمجھا تھا کہ پاکستان سے جاتے ہوئے ہم عمرے کا احرام باندھیں گے، وہاں جا کر عمرہ کریں گے۔ یہ تو طریقہ تھا حج تمتع کا کہ یہاں سے نیت کریں گے عمرے کی، احرام باندھیں گے عمرے کا، وہاں جا کر عمرہ مکمل ہونے کے بعد احرام اتار دیں گے اور حج کے دنوں کا انتظار کریں گے۔ حج کے دنوں میں حج کی نیت سے احرام باندھ کر حج کریں گے۔ تو 2 احرام باندھے جاتے ہیں ایک سفر میں اور 2 عبادات کی جاتی ہیں، عمرہ اور حج۔ حج تمتع، حج قران، ماشاءاللہ مولانا، حج قران پاکستان سے جاتے ہوئے جب آپ احرام باندھیں گے تو اس احرام میں 2 نیتیں کریں گے، عمرہ پلس حج دونوں، کہ عمرہ اور حج دونوں کی اکٹھی نیت کرتا ہوں۔ وہاں جانے کے بعد ایک طواف اور ایک سعی بندہ کرتا ہے جو کہ عمرہ اور طواف کی سعی ہوتی ہے۔ پھر بغیر بال کٹوائے اسی حالت میں ایک طواف کیا جاتا ہے جس کو طواف قدوم کہتے ہیں، یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایک سعی کی جاتی ہے جس کو حج کی سعی، واجب سعی کہا جاتا ہے، اور بغیر بال کٹوائے ایسے ہی رہا جاتا ہے حج کے دنوں تک۔ حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، محمد ہو گیا، حج کے ایام شروع ہونے کے بعد اسی احرام میں مکمل حج کیا جاتا ہے اور حج پورا ہونے کے بعد پھر احرام اتارا جاتا ہے۔ یہ حج قران۔ فرق کیا ہے؟ فرق ایک اور آئے گا، وہ یہ کہ کسی وجہ سے دم پڑ جائے حج تمتع میں، احرام کا کوئی دم پڑ گیا تو اس پر 1 عدد بکرا یا بکری ذبح کرنی ہوگی۔ وہی غلطی اگر حج قران میں بندہ کرے تو 2 دم دینے پڑیں گے۔ اور جہاں تک معاملہ حج افراد کا ہے تو حج افراد میں پاکستان سے جاتے ہوئے ڈائریکٹ حج کا احرام باندھ کر بندہ جاتا ہے، وہاں پہنچ کر ایک طواف قدوم، سعی، حج کی سعی، اور اسی احرام کے اندر بغیر بال کٹوائے مکمل حج بندہ کرتا ہے۔ اور حج افراد کے اندر قربانی بھی نہیں ہوتی، کرنا چاہے بندہ کر لے، نہ کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں، مستحب عمل ہے۔ تو یہ 3 طرح سے حج کیے جاتے ہیں۔ حج قران سے اور حج افراد سے وہ شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جن کی فلائٹ بالکل آخر میں ہو۔ حج قران سے، حج افراد سے وہ شخص فائدہ اٹھائے گا یا اسپیشلی وہ خواتین فائدہ اٹھا سکتی ہیں کہ پاکستان سے جاتے ہوئے جن کے ایام شروع ہو جائیں، ناپاکی کے ایام شروع ہو جائیں، وہاں پہنچ کر اتنا وقت نہ ہو کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال کٹوا سکیں، یا اتنا وقت نہ ہو کہ حج قران کی نیت سے جائے اور پاک ہونے کا انتظار کر کے وہ عمرہ کر سکے۔ ایسی عورت حج افراد سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، پاکستان سے جاتے ہوئے ہی وہ حج افراد کی نیت کر کے جائے، وہاں جا کر ہوٹل میں رہے، طواف قدوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں چونکہ سنت عمل ہے، صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بعد میں طواف زیارت کے بعد کر سکتی ہے، بس ہوٹل میں وقت گزارے اور اسی احرام میں سیدھی منا چلی جائے اور مکمل حج کر لے۔ تو تینوں طریقوں سے کسی نہ کسی طرح بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔
पाकिस्तान से जाने वाले ज्यादातर हज तमत्तु करते हैं, तो इंशाल्लाह इसी की हम तफसील करेंगे। उम्रा हम कल अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके थे। उम्रे के बाद मैंने अर्ज किया था कि हज के अय्याम शुरू होने तक दरमियान में मजीद उम्रे करना चाहें कर सकते हैं, मजीद तवाफ करना चाहें कर सकते हैं। जब जब उम्रा करना होगा आप हुदूद हरम से बाहर चले जाएं, एहराम बांधकर वापस आए, उम्रा करें और इसी तरह अपने दिन गुजारें। अब हज के अय्याम शुरू होने से पहले समझते हैं कि हज के अरकान या हज के फराइज कितने हैं। 3 फराइज हैं हज के, एक एहराम, एक मैदान आराफात में वकूफ और तीसरा तवाफ ज़ियारत। ये 3 फराइज हैं। इन 3 फराइज को पूरा करने के बाद आपका हज मुकम्मल हो जाता है। यानी अगर ये 3 काम कर लिए आपका हज पूरा हो गया। बाकी जितनी चीजें भी हैं वो वाजिबात के दर्जे में है या सुन्नत के दर्जे में है, जिनके छूटने पर बसा औकात कुछ भी नहीं है, बसा औकात दम देना पड़ेगा, लेकिन आपका हज मुकम्मल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एहराम बांधेंगे हज की नीयत से, तो आपने टारगेट ये रखना है कि ये 3 काम हर हाल में पूरे हों। बाकी चीजों का जो नुक्स रह जाएगा वो कहीं ना कहीं पूरा कर लिया जाएगा। इन 3 चीजों में से अगर कोई चीज रह गई तो हज आपका नाकिस रह जाएगा। तो ये 3 फराइज हैं। हज के अय्याम शुरू जब होंगे आपने मिना का सफर करना होगा, मिना जाना होगा। मिना जाने से पहले समझते हैं मिना है क्या। देखें, मिना के चारों अतराफ में ये ब्लू रंग के, हल्के नीले रंग के बोर्ड्स लगे होंगे। जब आप मिना पहुंचेंगे आपको आपका मुअल्लिम पहुंचाएगा वहां पर, आपका मुअल्लिम आपको वहां पर पहुंचाएगा। तो आपने ये देखना होगा कि आप इन बोर्ड्स के अंदर हैं, तो इंशाल्लाह आप मिना के अंदर हैं। मिना पहुंचने के बाद कुछ चीजों का समझना जरूरी है, इसलिए कि ज्यादातर घर वालों का आपस में बिछड़ना यह मिना में होता है। मिना में सारे खेमे एक जैसे होते हैं। अब खेमे पर कोई बोर्ड तो लगा नहीं होता कि फलां का खेमा है, फलां का घर है, नंबर नहीं लिखा होता है। पाकिस्तान से जाने वाले लोग उम्मन मकतब नंबर याद करके जाते हैं। याद करना चाहिए, लेकिन ये नाकिस मालूमात है। मकतब के अलावा भी कुछ चीजों का जानना जरूरी है। जैसे कि पूरे मिना के अंदर ये आई बोर्ड्स लगे होंगे। इनका मतलब ये है, ये बड़े ऊपर ऊंचे लगे होते हैं, दूर से नजर आते हैं। मतलब इनका ये होगा कि इन बोर्ड्स के नीचे जो अमला बैठा है खेमों में, वो आपकी रहनुमाई के लिए बैठा हुआ है। कोई परेशानी हो इनसे राब्ता करें। बसा वक्त ऐसा होता है कि इन खेमों में जो लोग बैठे हैं वो और आप दोनों की जबान मैच नहीं करती है। अब करेंगे क्या जनाब, आप इस तरह के बोर्ड्स देख लें। ये पाकिस्तानी खुद्दाम और पाकिस्तानी वजारत के लोग अंदर बैठे होते हैं यहाँ पर। आप उनके पास जाएं और अपना मसला इनको बताएं, इंशाल्लाह मसला आपका हल किया जाएगा। लेकिन इन चीजों की नौबत ही ना आए अगर आप मिना में अपने खेमे तक पहुंचने का और बोर्ड्स पढ़ने का तरीका समझ लें। मिना में 2 तरह की शाहराएं होती हैं, एक मेन शाहरा जिसको बड़ी सड़क कहा जाता है, और एक गली वाली सड़क। मेन शाहरा पर जो बोर्ड्स लगे होते हैं, इस पर 2 इंचों का बोर्ड लगा होता है, जैसे इस पर 68 लिखा हुआ है। और जो गलियों वाली शाहराएं होती है, छोटी सड़कें, उस पर 3 इंचों का बोर्ड लगा होगा, जैसे कि यहां पर 629 नंबर बोर्ड लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको यह याद होना चाहिए कि बड़ी शाहरा का नंबर कितने हिस्सों का है, छोटी शाहरा का नंबर कितने हिस्सों का है। अब आए जनाब, ये जो पोल है आपकी हर गली के अंदर, मिना की हर गली में हर कुछ खेमों के बाद ये पोल लगा होगा। आपको आपका मुअल्लिम जब पहली दफा मिना में पहुंचा दे, सबसे पहले खेमे से बाहर आकर अपने इस पोल की तस्वीर उतारनी है। आपके खेमे से बाहर जो पोल लगा होगा, इस पर ये नंबर लिखे होंगे, इससे मुख्तलिफ नंबर होंगे। उसकी तस्वीर उतार लें, याद रख लें, खास करके खवातीन। फायदा क्या होगा, मैंने अर्ज किया कि मकतब नंबर वहां पर एक नहीं होते, तरतीब से नहीं होते। 20 के पीछे 40, 40 के पीछे 50, 50 के पीछे 100 हो सकता है मकतब नंबर, लेकिन ये पोल नंबर तरतीब से होंगे। इस पोल को पढ़ेंगे किस तरह, देखें बीच में खेमा के निशान है, ऊपर वाला नंबर पोल नंबर है, नीचे वाला नंबर रोड नंबर है। अब ये 2 हिस्सों में रोड नंबर है, इसका मतलब ये वाला जो पोल लगा हुआ है ये बड़ी शाहरा पे लगा हुआ है। जब आपने पता चल गया कि ऊपर वाला नंबर पोल नंबर, नीचे वाला शाहरा सड़क नंबर है, आपने अपने खेमे के बाहर तस्वीर उतारी हुई थी। मिसाल के तौर पर उस पर लिखा था 70/50, जैसे यह 49/56 है, उस पर लिखा था 70/50, मतलब पोल नंबर 70 था और शाहरा नंबर 50।
तो 6 गलियां पीछे चले जाएं, 50 नंबर आ जाएगा, और तकरीबन 21 नंबर आप आगे पोल चले जाएं, आप अपने खेमों तक पहुंच जाएंगे। तरतीब वार पोल लगे होंगे, यानी इस गली में जितने भी पोल लगे होंगे हर पोल के नीचे 56 नंबर लिखा होगा, क्योंकि पूरी शाहरा पर यही नंबर लिखा होगा। अलबत्ता ऊपर जो पोल नंबर है ये तब्दील होता रहेगा। तो अगर आप ये पोल नंबर समझ जाते हैं कि किस तरह पढ़ा जाता है, आप अपने खेमों से आगे पीछे नहीं हो सकते, घर वालों से बिछड़ेंगे नहीं। अगर आपको पोल नंबर पढ़ना नहीं आता तो उम्मीद है इंशाअल्लाह मिना में ही घर वालों से बिछड़ जाओगे और हज के बाद इंशाअल्लाह आपकी मुलाकात होगी। जनाब 8 जुल्हज्जा, जिसको यौम तरविया हज का पहला दिन कहा जाता है, इस दिन आपने एहराम बांधकर मिना जाने की तैयारी करनी है। एहराम बांधेंगे, मिना जाएंगे। तो 8 जुल्हज्जा मिना जाने का दिन है। अब मिना जाने से पहले करने के कुछ काम, क्या काम है जनाब? 8 जुल्हज्जा से पहले 7 जुल्हज्जा को वही सारे काम जो हमने उम्रे से पहले किए थे, तैयारी करें, बाल सही करवा लें, जेर नाफ बाल काट लें अगर बड़े हुए हैं, नाखून काट लें अगर बड़े हुए हैं। ये सारी जरूरी पाकीज़गी हासिल करने के बाद एहराम बांधने की तैयारी करें। ये एहराम आप हुदूद हरम में कहीं से भी बांध सकते हैं, जैसे कि कल हमने तफसील से बात की कि उम्रे का एहराम बांधने के लिए आपको हुदूद हरम से बाहर जाना होगा, और हज का एहराम हुदूद हरम के अंदर से ही बांध सकते हो, बल्कि बांधोगे, बाहर नहीं निकलोगे। मस्जिदुल हराम से बांध सकते हैं, अपने होटल से बांध सकते हैं, मिना पहुंचकर मिना के खेमे में बांध सकते हैं। इनमें से किसी भी पॉइंट पर जाकर आप अपना एहराम बांध सकते हैं। तो 2 रकात पढ़ें एहराम की चादरें बांधने के बाद, नफिल पढ़ लें, एहराम की नियत करें, और मर्द हजरात बुलंद आवाज से और खवातीन आहिस्ता अल्फाज में तलबिया पढ़ें। हज की नियत क्या होगी? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तक़ब्बलहु मिन्नी, या ए अल्लाह हज का इरादा करता हूं, आप इसको आसान फरमाइए, कबूल फरमा लीजिए। उसके बाद एक बार तलबिया पढ़ेंगे। इस तलबिया पढ़ने की फजीलत कल बता चुके, पढ़ने का तरीका अगर इज्तिमाई पढ़ते हैं तो किस तरह पढ़ेंगे वो तरीका भी हम कल अल्हम्दुलिल्लाह बता चुके हैं। तो जैसे ही आप नियत करेंगे प्लस तलबिया दोनों एक साथ, ये 2 काम करने के बाद अब आप पर वो तमाम चीजें हराम हो गई जो एहराम का, उम्रे का एहराम बांधने के बाद हराम हुई थी। खुशबू, मियां बीवी के ताल्लुकात, सिले हुए कपड़े, जूते, टोपी, इमामा, तमाम चीजें ममनू हो गई आपके लिए। ये मीना के खेमे जैसे कि मैंने आपसे अर्ज किया कि सारे एक जैसे हैं। आपको यहां पर देखिए पोल्स नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर इन पोल्स की मैं बात कर रहा था कि ये हर कुछ खेमों के बाद ये पोल्स लगे हुए हैं। तो ये पोल्स अगर आप पढ़ लेते हो तो आप आसानी के साथ अपने खेमों तक पहुंच सकोगे, वरना ये देख लो ये सारे खेमे एक जैसे हैं, इतनी सारी गलियां हैं, पहुंचना वहां पर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, कल एक बात मैंने अर्ज की थी कि आपके सामान के अंदर आपने इस तरह का एक हुक लेकर जाना है, और ये भी मैंने अर्ज किया था कि कल बताऊंगा। देखिए मिना में ये आपको सोफा कम बेड नजर आ रहे हैं, ये बहुत तंग बिस्तर होते हैं, और जब आमने सामने बिछाए जाते हैं तो दरमियान में इतना गैप नहीं होता कि हाजी चल के जा सके। इन बिस्तरों के ऊपर ही चलकर हाजी जा सकता है। अब मसला सारा ये है कि आप मक्का मुकर्रमा से अपने होटल से एक बैग लेकर आए थे जिसमें आपने अपना सामान रखा था, अंदर कुरान मजीद रखा था, दुआओं की किताबें रखी थी, जरूरी सामान, चश्मा वगैरह, इस तरह की चीजें बहुत सारी रखी थी। उस बैग को कहां रखोगे? सर की तरफ रख नहीं सकते, जगह है नहीं। पांव की तरफ रखोगे तो 2 मामले, एक तो ये कि अगर कुरान और दुआएं वगैरह हैं तो क्या करोगे, पांव में रख नहीं सकते। दूसरा मामला ये है कि अगर यहां पर दरमियान में रखोगे, ये तो चूंकि सोफा का बेड बंद है, जब ये खुल जाएगा तो बीच की जगह खत्म हो जाएगी। ये जब यहां पर आप रखोगे तो कोई ना कोई हाजी उस पर पांव रख कर जाएगा, चीजों को तोड़ेगा या पांव मार के जाएगा, दूर फेंकेगा, कभी खेमे से बाहर होगा, कभी किसी और तरफ गिरा पड़ा होगा, वो सामान टूटेगा फूटेगा। इस हुक का फायदा ये कि ये वाले जो एंगल्स लगे हुए हैं मिना के अंदर, ये चौड़े एंगल्स हैं। इन एंगल्स के ऊपर आप ये हुक लगाकर अपना बैग लटका सकते हो। ये हाजी आपको नजर आ रहा है ये काम करते हुए।
فائدہ یہ ہوگا آپ 3 دن 4 دن 2 دن جتنے دن اس کو بیگ کو لٹکا دیں آپ کے سامان کا نقصان نہیں ہوگا. تو میں نے کل ایک بات عرض کی تھی کہ چھوٹی چھوٹی 3-4 چیزیں ہیں جو بتاؤں گا, فی الحال شاید آپ کو اس کی ضرورت محسوس نہ ہو, وہاں پہنچ کر انشاءاللہ اس کی قدر آپ کو ضرور ہوگی. تو اس طرح کا حکم کہیں سے بھی لے لیں, کسی لوہار سے بنوا لیں, کسی دکان سے آپ کو یہ حکم مل جائے گا. تو بہرحال آپ نے احرام باندھ لیا, نیت کر لی. اب 8 ذو الحجہ اشراق کے بعد, سورج نکلنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے منا روانہ ہو جائیں. منا پہنچ کر کرنے کا کوئی خاص کام ہے نہیں. وہاں پہنچ کر اب 5 نمازیں پڑھیں گے, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور اگلے دن یعنی 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز. یہ 5 نمازیں پڑھنا یہاں پر سنت عمل ہے, اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی اگر یہ رہ جائے منا میں پڑھنا تو فرق نہیں پڑتا, لیکن بہرحال سنت عمل ہے. اب ان 5 نمازوں کے علاوہ بھائی حج کا مذاکرہ کریں, ایک دوسرے کو حج سکھائیں. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ نصاب طے کر کے جائیں اپنے لیے, جو کاؤنٹرز ہم نے لیے تھے, خاص کر جن کی ابتدائی فلائٹس ہیں مکہ کی, جو بعد میں مدینہ جائیں گے. تو میں نے عرض یہ کی تھی کہ مہمان ایسے بن کر جاؤ کہ میزبان کو مزہ آئے کہ میں نے واقعی کوئی مہمان بلوایا ہے. اور اچھا مہمان وہ ہوتا ہے جو میزبان کے لیے تحفہ لے کر جائے. آپ کیا تحفہ لے کر جاؤ گے؟ اس پورے دن میں یہاں پر سوائے نمازوں کے کام کچھ ہوگا نہیں آپ کے پاس, تو نصاب طے کریں. 1,00,000 بار درود شریف پڑھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے, یا 1,25,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھوں گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یا 1,00,000 مرتبہ استغفار کروں گا, یا 1,00,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھوں گا. تو یہ اپنے لیے نصاب طے کر کے جائیں. جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہ جو بھی کچھ پڑھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کریں. تو اچھا مہمان میزبان کے لیے تحفہ لے کر جاتا ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں آپ اپنے لیے طے کر کے جاؤ گے, وہاں پر یہ کام کرو گے, تو اصول ہے کہ مہمان جو اچھا ہوتا ہے, جس کے آنے سے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میرے گھر میں برکتیں. علماء کو آپ کے گھر میں کیوں بلاتے ہیں؟ کہ اللہ والے آتے ہیں, گھر میں برکتیں ہوتی ہیں. تو جب آپ اس طرح کے کام کرو گے, میزبان ہر سال بلائے گا آپ کو, بار بار بلائے گا. تو وہاں بار بار جانے کا لوگ نسخہ پوچھتے ہیں, نسخہ کچھ بھی نہیں ہے, وظائف کچھ بھی نہیں ہے, تعویذ کچھ بھی نہیں ہے. یہی نسخے ہیں کہ جب آپ کو بلایا گیا ایسا بن کر آؤ کہ میزبان مجبور ہو بار بار بلانے پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی میزبانی کرتے ہیں, پروردگار ویسے ہی آپ کے میزبان ہے. تو ایسے مہمان بن کر جائیں, وہاں پر اپنا وقت ضائع نہ کریں. بہرحال آج کل رش کی وجہ سے آپ کو 7 ذو الحجہ کو لے کر چلے جاتے ہیں مینا میں. جو لوگ بس سے جانے والے ہیں, گورنمنٹ سے جانے والے جو ٹرین سے جاتے ہیں وہ نہ جائیں, 8 ذو الحجہ کو چلے جائیں. لیکن اگر بس سے جانے والے لوگ ہیں تو اس پوائنٹ کو یاد رکھیں کہ مینا آپ کو لے کر جاتے ہیں, آپ چلے جائیں ان کے ساتھ جلدی, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک دن زیادہ رک جائیں وہاں پر, انشاءاللہ زیادہ اجر ملے گا. تو مینا میں 5 نمازیں پڑھنا مستحب عمل ہے, اور ہوٹل میں یہ وقت نہ گزاریں, کوشش کریں. ہمارے ہاں بعض لوگ جو پہلے بھی حج کر چکے ہیں نا, وہ ضرورت سے زیادہ مفتی بن چکے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں فرق پڑتا نہیں, ہوٹل میں وقت گزارتے ہیں, تو یہ کام نہ کریں. جب بے ادبی اور بے اکرامی سے جب جو عبادت ہوتی ہے نا, تو یہ نعمت چھن جاتی ہے. ناقدری کی وجہ سے ہمیشہ نقصان یہی ہوتا ہے کہ اس نعمت کو چھین لیا جاتا ہے. تو پھر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا, 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, دوبارہ ہمیں موقع نہیں ملا ہوا جانے کا. تو یاد کریں کوئی نہ کوئی ناقدری کر کے وہاں سے آپ آئے ہیں, جب ہی وہاں کے دروازے بند ہوئے ہیں. اچھا جی, تو 5 نمازیں آپ نے پڑھ لی, فجر کی نماز پڑھ چکے, 9 ذو الحجہ شروع ہو چکا. ایک کام کرنے والا اور وہ یہ کہ 9 ذو الحجہ فجر کی نماز سے لے کر 13 ذو الحجہ عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد مرد حضرات بلند آواز سے, خواتین آہستہ آواز میں ایک بار تکبیر تشریق پڑھیں گے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یہ پڑھنا واجب ہے. پاکستان میں بھی پڑھتے ہیں, وہاں پر بھی پڑھیں گے. نہیں پڑھیں گے گنہگار ہوں گے. تو اس چیز کا بھی خیال کریں. مسجد الخیف تصویر لگانے کی اکلوتی وجہ صرف یہی ہے کہ حج کے دنوں میں کسی بھی زیارات پر نہ جائیں. ایک تو یہ کہ ان کی تفصیلات ساری انشاءاللہ کل کریں گے ہم, جتنی بھی زیارات ہیں مکمل تفصیل سے کل اس کو ہم دیکھیں گے.
दूसरा ये कि हज के मौके पर जितनी भी ज़ियारत आपकी आती है, मस्जिद खैफ, नमरा, जबल रहमत, जितनी भी चीजें हैं, इन तमाम जगहों पर आपने हज के दिनों में नहीं जाना। या तो हज से पहले जाएं या हज के बाद जाएं। दौरान हज जो 3 दिन आपके हैं, इन 3 दिनों में कोशिश भी ना करें किसी ज़ियारत पर जाने की, सिर्फ और सिर्फ हज के ऊपर फोकस करें अपना। तो 8 ज़ुल्हिज्जा के आपके आमाल मुकम्मल हुए। करना क्या था? सिर्फ 5 नमाजें पढ़नी थी आपने। वहां पर 5 नमाजें पढ़ ली, फजर की नमाज पढ़ चुके आप। अब अरफात जाने की तैयारी करें, चूंकि ये हज का दूसरा दिन शुरू हो चुका, जिसको यौमुल अरफा भी कहते हैं, हज का दिन भी कहते हैं। तो आप 9 ज़ुल्हिज्जा अरफात जाएंगे फजर की नमाज के बाद, जब अच्छी तरह रोशनी हो जाए। अब अरफात पहुंचकर करने वाले काम क्या है उसको समझिए, बल्कि उससे पहले समझिए कि अरफात में ये पीले रंग के बोर्ड्स लगे होंगे चारों तरफ हुदूद में। ये पीले बोर्ड्स निशानदही करते हैं कि ये अरफात की हुदूद है। यानी आपने हर हाल में 9 ज़ुल्हिज्जा को इन बोर्ड्स के अंदर रहना है। अगर किसी वजह से बाहर निकल गए, या तो दम देना पड़ेगा या हज खत्म हो जाएगा, कज़ा अगले साल करेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो कोशिश करें अरफात के मैदान में इन बोर्ड्स के अंदर रहें, पीले रंग के बोर्ड्स होंगे आपके। तो 9 ज़ुल्हिज्जा अरफात के मैदान में आप वक्त गुजारेंगे। अच्छा, ये देखें अरफात के खैमे, और ये बहुत अच्छे खैमे हैं। मुमकिन है आपको ये मिले, मुमकिन है इससे बहुत हल्के खैमे मिलेंगे। मिना में तो एयर कंडीशन खैमे मिलेंगे, डिपेंड करता है कि आपका पैकेज किस तरह का है। आपको मुमकिन है इससे बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में खैमे होते हैं, इस तरह के लगे हुए खैमे मिले। और अरफात में अक्सर ऐसा होता है कि खवातीन और मर्दों के खैमे एक से होते हैं, एक ही खैमे में दोनों होते हैं। तो कल मैंने एक गुजारिश आपसे की थी कि आप अपने साथ एक रस्सी रखेंगे, एक चादर रखेंगे, सेफ्टी पिन रखेंगे। उसका काम यह होगा कि खैमे के बीच में आप लोग उस रस्सी को बांधकर चादर लटकाएंगे। खवातीन सोएंगी एक तरफ, मर्द सोएंगे एक तरफ। अरफात में लोग सोते हैं, गर्मी होती है, थोड़ी देर सोते हैं, हर्ज नहीं है सोने में कोई। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि अरफात में भी आपको बजाय 9 ज़ुल्हिज्जा के 8 ज़ुल्हिज्जा रात को ले जाते हैं, तो सोना तो बनता है वहां पर। अब खवातीन मर्द एक साथ कैसे सोए? बेपर्दगी होगी। तो वो जो चादर आप लेकर गए हो 2 जगह काम आएगी, जिसमें से पहला मौका आपका यहां पर है। अगर खैमे अलग मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलते तो कम से कम वो चादर और रस्सी आपकी यहां पर काम आएगी, तो अपने साथ जरूर रखें। खासकर जो लोग गवर्नमेंट से जा रहे हैं, या वो लोग जिन्होंने पैकेज थोड़े सस्ते वाले लिए हैं, जिनके अच्छे पैकेजेस हैं, महंगे पैकेज हैं, उनको नॉर्मल जरूरत नहीं पड़ती है। तो बहरहाल 9 ज़ुल्हिज्जा खूब उजाला होने के बाद तलबिया पढ़ते हुए अरफात के मैदान में दाखिल हो जाएं। और ये बता चुका हूं आपको कि बसा औकात एक दिन पहले 8 ज़ुल्हिज्जा को मगरिब या ईशा की नमाज के बाद आपको ले जाते हैं अरफात, कोई बात नहीं, चले जाएं। 2 याद रखिएगा, 2 पॉइंट्स पर मैं आपको कह रहा हूं, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। एक मिना जल्दी लेकर आए आपको, एक अरफात जल्दी लेकर आए, कोई बात नहीं, उनके साथ आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। ये 2 पॉइंट जहन में रखे। आगे 2 और पॉइंट्स बताऊंगा, ऐसा ना हो सारे मिक्स कर जाओ, जैसे कि रमल और इस्तिबा मिक्स करते हैं आप। तो ये 2 पॉइंट जहन में रखें कि आपको जल्दी लेकर आए तो आ जाए, कोई बात नहीं। अरफात पहुंचकर करने वाले इकलौते बस ये 2 काम है। एक ये कि आप ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ेंगे, दूसरा वकूफ अरफा करेंगे। वकूफ कहा जाता है ठहरना, कुछ देर ठहर गए, आपका वकूफ हो गया। अब ये जो वकूफ का वक्त है ये कौन सा है? 9 ज़ुल्हिज्जा ज़वाल यानी ज़ोहर की नमाज से लेकर 10 ज़ुल्हिज्जा सुबह सादिक तक, लम्हे भर के लिए भी अरफात के मैदान में आपका आकर ठहर जाना यह रुकन आज़म यानी फर्ज है। इस पूरे दौरानिए में आप लम्हे भर के लिए भी अरफात के मैदान में आ गए, आपका हज मुकम्मल हो गया। तो यह तो था फर्ज वक्त। अरफात का एक वाजिब भी है, वो ये कि 9 ज़ुल्हिज्जा ही ज़वाल से सूरज गुरूब होने तक अरफात के मैदान में रहना वाजिब है। यानी लम्हे भर के लिए पहुंच गए तो हज तो अदा हो गया, यानी इतना तो आना जरूरी है, वरना हज नहीं होगा। लेकिन गुरूब तक रहना वाजिब है, अगर गुरूब से पहले निकल गए तो दम देना पड़ेगा। लिहाजा
لہذا یہاں پر بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا معلم آپ کو کہتا ہے عصر کے بعد کہ چلو بس میں بیٹھ جاتے ہیں، غروب کے بعد بہت زیادہ رش ہوگا، ابھی بس میں بیٹھتے ہیں، تھوڑا سا آگے چل پڑتے ہیں تاکہ ہماری بس آگے نکل جائے گی، ہم مزدلفہ جلدی پہنچ جائیں گے۔ یہاں ان کی بات نہیں سننی آپ نے، پہلے والے 2 پوائنٹس پر بات سنی تھی، یہاں نہیں سنو گے۔ کیوں؟ غروب تک رہنا واجب ہے، اور بسا اوقات آپ کی بس حدود عرفات سے باہر ہوتی ہے، آپ کا حدود عرفات میں غروب تک رہنا واجب ہے، تو یہ واجب نہیں چھوٹنا چاہیے، یہاں پر معلم کی بات آپ نہیں سنو گے۔ جناب یہاں پر خواتین کے لیے ایام کا ایشو آ جاتا ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ بات ہم نے کل بھی کی تھی کہ اگر ایام شروع ہو جائیں خواتین کے تو وہ حج کا احرام باندھے گی، لازمی باندھے گی، احرام باندھنے کے بعد نوافل نہ پڑھے، ذکر کرتے ہوئے تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کے تمام ارکان کرے، یعنی منی آئے، عرفات آئے، مزدلفہ آئے، رمی کرے، قربانی کرے، سر کے بال صاف کرے، سارے کام اس ناپاکی میں کرے گی، بس صرف طواف زیارت نہیں کرے گی، اس کے لیے انتظار کرے۔ اور یہ معاملہ بھی بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین اور مرد وہاں پر اکٹھے دعائیں مانگتے ہیں، طریقہ درست نہیں ہے۔ ایک احتیاط اور کرنی ہے، یہ خاص طور پر دیکھیں عرفات بہت زیادہ احتیاط کی جگہ ہے، اس لیے کہ آپ کا پورا حج اس کی بنیاد عرفات کا وقوف ہے، یہاں گڑبڑ ہوئی آپ کا حج برباد ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا میدان ہے جس کو وادی عورانا کہا جاتا ہے، یہ پیچھے مسجد نظر آ رہی ہے، مسجد نمیرہ، اس مسجد نمیرہ سے بالکل متصل یہ جگہ میدان وادی عورانا، یہ اس لیے بتا رہا ہوں یہ میدان خالی ہوتا ہے، اور مسجد نمیرہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں یہ حدود عرفات کا حصہ ہے، یہ میدان حدود عرفات سے باہر ہے، خیال کیجئے گا اس میدان میں جا کر ٹھہرنا نہیں ہے۔ جو لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں یا جو بہت دیر سے پہنچتے ہیں، اب انہیں جگہ چاہیے ہوتی ہے، وہ جا کر کہیں بھی جگہ مل جائے ٹھہر جاتے ہیں، ایسا نہ ہو اس میدان میں جا کر ٹھہر جاؤ، اور لوگ ٹھہرتے ہیں، آگے تصویر میں بتاؤں گا میں آپ کو، نقصان ہوگا، یا تو حج فاسد ہو گیا یا دم دینا پڑے گا۔ تو ایک تو یہ کہ اس میدان میں نہیں ٹھہرنا، دوسرا یہ کہ میں نے آپ سے عرض کی کہ عرفات کے میدان میں کرنے کے 2 کام، ایک وقوف عرفہ جو کہ فرض ہے، کرنا ہی کرنا ہے، دوسرا 2 نمازیں پڑھنا، ظہر اور عصر۔ اگر رات کو پہنچ چکے ہو تو عشاء بھی پڑھو گے، مغرب پڑھو گے، فجر کی نماز بھی پڑھو گے، لیکن اگر وقت پر پہنچتے ہو، وقت سے مراد یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے زوال سے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ جاؤ، زوال سے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ گئے تو 2 نمازیں پڑھو گے، ظہر اور عصر کی۔ کس طرح پڑھیں گے؟ غور سے سنیے، وہاں جا کے لڑائی جھگڑا نہ کریں، وہ علماء بھی لڑتے ہیں، عجیب اللہ کی شان ہے، اور عام آجی بھی لڑتا ہے، کوئی ضرورت نہیں لڑنے کی، 2 طریقے نماز پڑھنے کے وہاں پر، اچھی طرح سمجھیے۔ اگر آپ کا خیمہ مسجد نمیرہ جہاں سے امیر الحج حج کا خطبہ دیتے ہیں اس کے قریب کہیں پر ہے، تو آپ اس امیر الحج کے پیچھے جو حج کا خطبہ دیتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو گے، یہ آپ کو نماز پڑھائیں گے ظہر کے وقت میں، دونوں اکٹھی نمازیں، یعنی عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے ظہر اور عصر دونوں اکٹھی پڑھائیں گے، 2 رکعت ظہر اور بالکل اس کے ساتھ بغیر سنت ادا کیے 2 رکعت عصر کی، یہ 4 رکعتیں اس طرح ایک ساتھ پڑھا دیں گے، آپ پڑھ لیں ان کے ساتھ، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ یہ دونوں نمازیں پڑھنے کے بعد اب آپ وقوف شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ کا خیمہ مسجد نمیرہ سے دور ہے، کافی دور ہے، تو اب آپ نے مسجد نمیرہ آنے کی کوشش نہیں کرنی، یہاں کوئی پول شو لگے ہوئے نہیں کہ آپ اپنے خیمے تک دوبارہ پہنچ جاؤ، نہیں پہنچ سکو گے۔ یا میرے ساتھ حج کرنے والے ایک ساتھی نظر آ رہا ہے، ان کو یاد ہوگا ہمارے ایک ساتھی نے گڑبڑ کی تھی، پورے خاندان کو سنبھالنا پڑا تھا، ہم لے کر چلے تھے وہاں پر، تو بندہ واپس نہیں پہنچ سکتا۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کا خیمہ یہاں سے دور ہے تو آپ نے اس امام کی پیچھے بھی نماز نہیں پڑھنی، کافی ساری صفیں بیچ میں ہوں گی، آپ کی نماز اس امام کی پیچھے اب نہیں ہوگی، آپ کا اتصال اس امام کے ساتھ ہوگا ہی نہیں، اتصال شرط ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے آگے والی جو صفیں ہوں گی، کیا پتا کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی الگ امام منتخب کیا ہو،
آپ اس کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہو کہ میں امیر الحج کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، جبکہ جس کے پیچھے آپ نے نیت کی وہ خود اپنی نماز پڑھ رہا ہے. تو اگر آپ کا خیمہ دور ہے تو آپ نے کیا کریں گے؟ اپنا ایک امام منتخب کریں، ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں. وہ امام ظہر کے وقت میں دونوں نمازیں اکٹھی پڑھیں گے، آپ اپنے خیمے میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں جماعت کے ساتھ، مقیم ہے تو مکمل، مسافر ہے تو قصر پڑھیں گے. اب وہاں پر اگر کوئی اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے آپ کے خیموں میں، پیار سے ایک دفعہ کہہ لو، نہیں مانتا تو چھوڑ دو. وہاں بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوگی تمہاری نہیں ہوگی، یہاں اگر بھی اس طرح کرتے ہو ضرورت ہی نہیں ہے، دونوں طریقے درست ہیں. لیکن خیمہ دور ہے تو اس امام کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی. بہت ساری وجوہات ہیں، فقہی مسائل پہ جانا نہیں چاہ رہا ہوں، ویسے سیشن لمبا ہے، ایسا نہ وقت آپ کا زیادہ ہو جائے. اچھا جی، مسجد نمرہ بار بار جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے. ایک تو یہ کہ آپ اپنے خیمے میں دوبارہ نہیں پہنچ پائیں گے، دوسرا یہ کہ مسجد نمرہ کا تقریباً یہ 35% حصہ، 30 سے 35% حصہ حدود عرفات سے باہر ہے. یہ والا حصہ، یہ بات کی کنسٹرکشن ہے اور اندر بورڈز بھی لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں بورڈز لگے ہوئے ہیں، حاجی نہیں دیکھتا، حاجی نابینا ہو جاتا ہے وہاں پر جا کر. تو چونکہ آپ کو ایک دن پہلے پہنچا دیا جائے گا، رات میں یہاں پر مسجد خالی ہوگی. بعض ہمارے یہاں زیادہ ہوشیاری کرتے ہیں اور جا کر مسجد میں چلے جاتے ہیں اور جا کر ایک کونا پکڑ لیتے ہیں، پورا دن وہی گزارتے ہیں. نقصان کیا ہوگا؟ چونکہ آپ کا عرفات کی حدود میں آنا فرض تھا، آپ آئے ہی نہیں وہاں پر پورا دن. جب آئے نہیں تو آپ کا حج فاسد ہو گیا، اگلے سال دوبارہ قضا کرو، اس کی ختم حج ہو گیا. یا اگر آپ آ گئے ہو وہاں پر کچھ دیر کے لیے، دوبارہ یہاں چلے گئے، غروب کے وقت یہاں پر نہیں تھے، تو واجب چھوٹا دم دینا پڑے گا. تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ حجاج غلطی کرتے ہیں. دیکھیں یہ پیچھے سارے لوگ، یہ سارے حاجی ہیں، یہ ٹھہرے ہوئے یہاں پر. اب ان میں سے کسی کا بھی حج نہیں ہونا. کیوں؟ حدود عرفات سے باہر ہے، بورڈز لگائے ہوئے ہیں وہاں پر، حاجی نہیں دیکھتا وہاں، بس بیٹھ جاتا ہے وہاں. تو اس چیز کا خیال کرنا ہے، غلطی نہ کریں کہ وہاں ان بورڈز کا خیال کرتے ہوئے آپ وہاں پر اپنے خیموں میں رہے، خیموں سے دور نہ جائیں. یہ سارے نقصان جب ہوتے ہیں جب اپنے خیموں سے دور جاتے ہیں اور کسی زیارت پر آپ جا رہے ہوتے ہیں. یہ جبل رحمت، جبل رحمت میدان عرفات کے اندر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کریں گے کل زیارات کے موقع پر. بس صرف اتنا سمجھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر تھوڑا سا اوپر چڑھ کے امت کے لیے دعائیں مانگی تھی. یہاں پر بہت زیادہ دعائیں مانگی تھی. آپ کو مشورہ یہ چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. وجوہات کل بتاؤں گا، اکلوتی وجہ ایک بتاتا ہوں، اگر گر پڑے، پاؤں سلپ ہو گیا، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گیا، حج ضائع ہونے کا خطرہ ہے آپ کا. تو کوشش کریں کہ اوپر جانے کی کوشش، بلکہ یہاں جانا ہی نہیں ہے. اپنے خیموں میں سکون کے ساتھ آپ وقوف کریں. وقوف کا طریقہ کیا ہوگا؟ وقوف کا طریقہ یہ ہوگا سمپل، آپ خیمے سے باہر آئیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کریں، تھک جائیں اندر آ کر سو جائیں، 10-15 منٹ سوئیں، پھر باہر آئیں، پھر اللہ سے مانگے، تھک جائیں، پھر اندر چلے جائیں. تو زوال سے لے کر غروب تک بس آپ نے یہی کام کرتے رہنا ہے کہ کسی طرح اللہ کو آپ راضی کر جاؤ. باقی اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا کہ تصویر یہاں پر میں نے کیوں لگائی ہے، کیا وجوہات ہیں. انشاءاللہ زیارات کے موقع پر اس کی تفصیل ہوگی. جناب غروب تک آپ نے وقوف کر لیا، 2 نمازیں پڑھ لی، آپ کا حج کا رکن اعظم ادا ہو گیا، عرفات کے کرنے والے سارے کام ہو گئے. اب غروب کا انتظار کریں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائیں. خیال یہ کرنا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد نکلنا ہے اور مغرب کی نماز پڑھے بغیر جانا ہے. مغرب کی نماز آپ مزدلفہ میں جا کر پڑھیں گے، راستے میں نہیں پڑھیں گے آپ. تو عرفات کے میدان میں جب آپ کا سورج غروب ہو گیا تو 10 ذو الحجہ کی رات شروع ہو چکی. آپ نے یہاں پر کیے کیا تھے؟ 2 کام کیے تھے. ایک زوال سے غروب تک وقوف کیا تھا اور ایک ظہر اور عصر کی نماز پڑھی تھی. اب سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ روانہ ہو گئے. نقشے سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ منا اور عرفات کے درمیان میں مزدلفہ ہے. مزدلفہ پہنچ گئے آپ. مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ نے ان بورڈز کا خیال کرنا ہے کہ یہاں پر جامنی رنگ کے بورڈز لگے ہیں، پرپل بورڈز ہیں یہاں پر.
تو عرفات کی حدود میں خاص طور پر سب سے زیادہ مسئلہ جو حدود کا ہوتا ہے وہ عرفات میں ہوتا ہے. منا میں بھی آپ کا معلم پہنچائے گا, عرفات میں بھی آپ کا معلم پہنچائے گا, یہاں پر بھی آپ کا معلم ساتھ ہوگا, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیدل آ رہے ہوتے ہو اور تھکن کی وجہ سے ایسی حالت ہوتی ہے کہ بس آپ اندر کہ کہاں مزدلفہ شروع اور میں وہاں پر جا کر بیٹھ جاؤں. تو یہاں خیال کرنا ہے کہ کوشش کریں کہ آپ ان بورڈز کو دیکھیں کہ ان بورڈز کے اندر جا کر اپنا قیام کریں. مزدلفہ جب پہنچ جائیں تو اس بات کا خیال کریں کہ پورا کا پورا مزدلفہ کہیں پر بھی ٹھہر سکتے ہیں. یہاں پہنچ کر کام کریں گے کیا؟ سب سے پہلا آپ وہاں پر مغرب کی نماز پڑھ کے نہیں آئے تو یہاں سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے. پہنچیں گے کب؟ رات 11 بجے 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے 3:30 بجے کسی بھی وقت یہاں پر پہنچیں گے. بس اس بات کا خیال کریں کہ اتنا لیٹ ہو جائیں, اتنی تاخیر ہو جائے کہ اس بات کا ڈر ہو کہ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے فجر کا وقت داخل ہو جائے گا تو راستے میں نماز پڑھ لو. لیکن ایسا نہیں ہے تو مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی, اس سے پہلے پڑھی جانے والی نماز قبول نہیں ہوگی. مزدلفہ پہنچ کر نماز پڑھیں گے کس طرح؟ ایک ساتھی اذان کہے, پھر اقامت کہی جائے, پھر امام منتخب کریں جو کہ آپ کو مغرب کی 3 رکعتیں پڑھائے. 3 رکعت پڑھنے کے بعد تلبیہ پڑھیں, تکبیر تشریق پڑھے, پھر بغیر سنت پڑھے دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. یا تو 2 رکعت مسافر ہے, مقیم ہے تو 4 رکعت, 4 رکعت یا 2 رکعت ہونے کے بعد پھر تلبیہ اور تکبیر تشریق پڑھیں. اب سنتیں بھی ادا کر لیں, واجب بھی ادا کر لیں, وتر پڑھ لیں. مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان میں کوئی سنت کوئی نفل نہیں پڑھے جائیں گے. البتہ اچھا جی, یہ البتہ انشاءاللہ اس اسکرین کے بعد بتاتا ہوں میں. مزدلفہ رہتے ہوئے چونکہ نماز کے بعد فارغ ہو جاؤ گے, رات بھر تلبیہ پڑھتے رہیں, تلاوت کرتے رہیں, درود شریف پڑھتے رہیں, استغفار کرتے رہیں, دعائیں مانگے. یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اور جو میری پچھلی نشستوں میں آئے میں بتا چکا ہوں کہ یہاں پر وہ دعائیں بھی قبول ہوئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفات کے میدان میں قبول نہیں ہوئی تھی. اللہ کے نبی نے بہت ساری دعائیں کی تھی عرفات کے میدان میں, جس میں سے ایک قبول نہیں ہوئی تھی جو یہاں پر ہوئی تھی. انشاءاللہ کل بتائیں گے کون سی دعا تھی وہ. اور کچھ دیر آرام کرنا چاہے کر لیں. مزدلفہ میں اللہ کے نبی سے آرام کرنا بھی ثابت ہے, لیکن زیادہ نہ کریں. آدھا پونا 1 گھنٹہ سو جائیں پھر دوبارہ اٹھیں, اس لیے کہ یہ رات علماء کرام کے نزدیک شب قدر کے برابر ہے, تو اس رات کو ضائع نہ کریں. اور ایک کام اور کریں گے کہ یہاں سے کنکریاں جمع کریں گے. آپ منا پہنچ کر یا تو 70 کنکر ماریں گے یا 49 ماریں گے. 4 دن رمی کریں گے یا 3 دن کریں گے, جتنی بھی رمی کرنی ہو, چاہے 70 ماریں چاہے 49, 10-12 کچھ زیادہ کنکر لے لیں. یہ کر لیا کام آپ نے. سائز کیا ہوگا؟ کھجور کی گھٹلی کے برابر یا بڑے چنے کے برابر, اس سے بڑا کنکر آپ نے نہیں لینا ہے. یہ جمع کر لیے. مزدلفہ سے اٹھانا مستحب ہے, اگر رہ جائے تو راستے سے بھی اٹھا سکتے ہیں, جائز ہے, اٹھانا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور یہ کل تھیلی میں نے آپ کو بتائی تھی, چھوٹی تھیلیاں 4 تھیلیاں لے لیجئے. چاروں تھیلیوں کے اندر 4 دن کے کنکر گن کر دھو کر رکھ لیجئے اندر. یہ دیکھیں مزدلفہ میں نے جو کہا تھا البتہ, وہ البتہ اس تصویر کے لیے میں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہاں پر آپ کو لوگ نماز پڑھتے نظر آ رہے ہیں اس تصویر کے اندر. جب آپ نماز پڑھیں نا, چاہے یہاں پر پڑھیں چاہے حرم میں پڑھیں, جو صفوں کی ترتیب ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اگلی صف میں مرد, پھر پچھلی صف میں بچے, پھر آخری صف میں خواتین. اگر بچے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں, پہلی صف میں مرد اور پیچھے والی صف میں خواتین. ترتیب یہی ہوگی اگر وہ جماعت سے نماز پڑھ رہی ہیں. ایسا بالکل نہ کریں کہ آپ کی صف میں ہی خواتین ہو یا آپ کی اگلی والی صف میں خواتین ہو, جیسے یہاں پر نظر بھی آ رہا ہوگا آپ کو. ہر وہ نماز جو جماعت سے پڑھی جا رہی, نفل نماز کی بات نہیں کر رہا, جماعت سے پڑھی جانے والی نماز میں اگر آپ کے دائیں طرف یا آپ کے بائیں طرف یا آپ کے بالکل آگے کوئی عورت کھڑی ہے, بھلے وہ آپ کی ماں ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی بیوی ہے, ان تینوں کی نماز ہو جائے گی, آپ کی نماز نہیں ہوگی.
فرض نماز جو جماعت سے ادا کی جا رہی ہے، آپ کے دائیں طرف، آپ کے بائیں طرف، آپ کے آگے صف میں کوئی خاتون کھڑی ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی، ان کی نماز ہو جائے گی. لہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ خواتین والے پورشن میں نماز پڑھیں حرم کے اندر. یہاں اگر جماعت سے پڑھتی ہے تو پیچھے والی صف میں نماز پڑھیں، اکٹھے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں. اور ایک بات میں نے کل آپ سے عرض کی تھی کہ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا خیمہ لے کر جائیں. 1.25 کلو کا خیمہ ہوگا. کام کیا ہے کہ دیکھیں یہاں پر آپ کو اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے خیمے. اور چٹائی کا میں نے آپ سے کہا تھا یہ پتھریلی زمین ہے، چٹائی بچھانے کے کام آئے گی. خیموں کا فائدہ میں نے کل آپ کو بتایا بھی تھا کہ خیمے کا فائدہ یہ ہوگا کہ کھلے آسمان کے نیچے لوگ سو رہے ہوں گے. یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا چادر لے کر چلیں، عرفات میں کام آئی. دوسرا موقع یہاں پر دیکھیں یہاں پر لوگ سو رہے ہیں. اب یہ احرام کی چادر تیز ہوا ہوتی ہیں یہاں پر، اب دھوتی ہوگی سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے. چادر سے خود کو اچھی طرح لپیٹ لیں مرد حضرات. احرام میں چادر کمبل استعمال کیا جا سکتا ہے، اوڑا جا سکتا ہے. پاؤں سے لے کر گردن تک پورے بدن کو ڈھانپ سکتے ہو آپ، گردن سے اوپر استعمال نہیں کر سکتے اس کو. تو اچھی طرح خود کو لپیٹ کر سوئیں. تیز ہوا ہوتی ہے احرام میں. پورے سفر میں چاہے مینا کا خیمہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے واسطے بغیر چادر اوڑے نہ سوئیں. پچھتانا پڑ سکتا ہے، بے پردگی ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو خیمہ اپنے ساتھ لوگے، خواتین بھی آرام کریں گی وہاں پر. یہاں پر بڑی اچھی نیند آتی ہے تو خواتین کے یہ خیمے ان کے کام آ جائیں گے. 2 سے 3 خواتین ان خیموں میں سو سکتی ہے تو بے پردگی نہیں ہوگی، سکون کے ساتھ وہ وہاں پر سو سکتی ہے. تو یہ خیمہ اپنے ساتھ لے کر جائیں. تو بہرحال رات آپ نے گزار دی 10 ذو الحجہ کی عبادات کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، استغفار اور درود کرتے ہوئے، کنکریاں چن لی، مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی. رات گزر گئی. 10 ذو الحجہ تیسرا دن آپ کا شروع ہو چکا حج کا. صبح پہنچ گئی مسجد مشعر الحرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ یہاں پر لگا تھا. اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ کل. مزدلفہ میں تیسرا دن جب صبح کا شروع ہو جائے تو صبح صادق اول وقت میں اپنے ساتھ جدول، اپنے ساتھ نقشہ لے کر جائیں. نقشے میں دیکھ کر صبح صادق کا وقت داخل ہو چکا، ایک ساتھی فجر کی اذان دے. دوسروں کی کہی ہوئی یا دی ہوئی اذان پر بھروسہ نہ کرے. وہاں پر دیکھا دیکھی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایک نے اذان دینا شروع کی، باقی سارے شروع کر دیتے، وقت داخل نہیں ہوا ہوتا. یہ نقشے میں گروپ پر شیئر بھی کر دوں گا. تو نقشے میں دیکھیں وقت داخل ہو چکا. اب ایک ساتھی فجر کی نماز کے لیے اذان کہے، فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں. نماز کے بعد سے طلوع آفتاب تک یہ جو وقت ہے یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے، واجب وقت. یہ آپ کے حج کا پہلا واجب، حج کا پہلا واجب یہاں سے آپ کا شروع ہوتا ہے. تو طلوع آفتاب تک آپ نے وقوف کرنا ہے. اور یہاں پر بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ معلم رات کو آپ کو لے جاتے ہیں، چلو مینا چلتے ہیں، صبح بہت رش ہوگا تو ہم یہاں سے مینا پہنچ جاتے ہیں، اول وقت میں جا کر کنکر مار لیں گے. یہاں پر بھی اپنے معلم کی بات نہیں سننی. آپ کب جائیں گے؟ صبح، رات کو نہیں. صبح طلوع آفتاب کے بعد جائیں گے یا طلوع آفتاب کے قریب جائیں گے. تو 2 پوائنٹ پر بات سنیں گے. مکہ سے مینا آتے ہوئے، مینا سے عرفات آتے ہوئے، آپ اس کی سن لے. عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے اگر غروب سے پہلے لے جائے نہیں جائیں گے. مزدلفہ سے مینا دوبارہ آتے ہوئے اگر وہ رات کو لے کر جاتا ہے تو یہاں پر بھی اس کی بات نہیں سننی. آپ جائیں گے طلوع آفتاب کے بعد. یہ واجب ادا ہو گیا. راستے میں اگر آپ پیدل جا رہے ہو وادی محصر آئے گی، یہ بھی ایک چھوٹا سا میدان ہے. یہ مینا اور عرفات کے مینا اور مزدلفہ کے بیچ میں ایک چھوٹا سا میدان ہے، چھوٹا سا میدان ہے. دیکھیں پیچھے بورڈ نظر آ رہا ہے، یہ پرپل بورڈز ہیں، مطلب یہ مزدلفہ سے بالکل متصل ہے. یہ پیچھے مزدلفہ کی حدود اور یہ وادی محصر. وادی محصر کیوں نہیں ٹھہریں گے؟ 2 وجوہات. پہلی وجہ یہ کہ مزدلفہ کا حصہ ہی نہیں ہے. اگر آپ یہاں ٹھہرے یا وقوف کیا تو آپ کا واجب رہ جائے گا، وقوف نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا. سورہ فیل سب نے پڑھی ہوئی آپ لوگوں نے. ابرہہ نامی بادشاہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا، بیت اللہ گرانے کے لیے آیا معاذ اللہ. ابابیل کی صورت اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا. وہ عذاب اس وادی میں نازل ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا وہاں سے تکبیر کہتے ہوئے جلدی گزر جایا کرتے تھے.
आप भी यही काम करें, ऐसा ना वहां जाकर देखना शुरू करें ज़ियारत का, कुछ भी नहीं है, मैदान है खाली। तो बस यहां से तकबीर कहते हुए जल्दी गुजर जाए और यहां पर ना ठहरे। तो सुबह तुलुए आफ्ताब के करीब या तुलुए आफ्ताब के बाद दोबारा मिना वापस आना है आपने, चूंकि मुजल्फा के सारे काम हो गए। मुजल्फा का काम क्या था आपका? मगरिब और इशा के वक्त में मिलाकर पढ़ना, शैतान को मारने के लिए कंकरियां जमा करना, फजर की नमाज अदा करना और तुलुए आफ्ताब तक वकूफ करना। ये 4 करने वाले काम तो मुजल्फा में ये सारे काम आपके हो गए। अब यहां से अब मिना जाओगे, 10 जुल्हज्जा तुलुए आफ्ताब के बाद। अब ये जो दिन है ना, ये हाजी की जिंदगी का मसरूफ तरीन दिन होता है 10 जुल्हज्जा। करने वाले काम क्या है यहां पर, उसको समझिए। ये मिना में सुबह के वक्त रश का आलम होगा। मिना के करने वाले काम है 5। बड़े जमरे को, जिसको बड़ा शैतान आप कहते हो, कंकर मारोगे, 7 कंकर। कुर्बानी करेंगे, सर के बाल साफ करेंगे, तवाफे ज़ियारत करेंगे और हज की सही करेंगे। ये टोटल 5 काम करना है। किस तरह करना है, तरतीबवार समझते हैं। ये तीनों जमरात हैं जिसको अब 3 शैतान कहते हैं, इनको कंकर मारने होते हैं। किस तरह मारते हैं? आज यानी 10 जुल्हज्जा, आज के दिन मिना पहुंचकर इस शैतान को 7 कंकर मारेंगे। मशवरा यह है कि मिना पहुंचकर आप अपने खेमे में कुछ देर आराम कर लें, यानी जोहर तक सो जाएं। बहुत ज्यादा रश होता है वहां पर, वो इंतहा रश होता है, खासकर अगर आपके साथ खवातीन हैं, बूढ़े ज़ईफ कमजोर लोग हैं, तो अव्वल वक्त में ना जाएं। जवाल से पहले कंकर मारना 10 जुल्हज्जा को अफजल है, लेकिन बाज मौके पर अफजल छोड़ दिया जाता है। अक्सर हादसात यहां पर होते हैं और इसी वक्त में होते हैं। तो मशवरा यह है कि जोहर के बाद जाएं, बाकी आपकी मर्जी है। आज 10 जुल्हज्जा सिर्फ इसी एक जमरे को कंकर मारोगे, बाकी 2 को छोड़ दोगे। अच्छा जी, कंकर कैसे मारेंगे जनाब? ये तस्वीर में जैसा नजर आ रहा है आपको, अपने हाथ में कंकर लें, एक कंकर उठाएं और बस इतना कि आपकी बगल नुमाया हो जाए, ज्यादा जज्बाती नहीं होना है, बस ये बगल नुमाया हो जाए। एक कंकर उठाएं, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर करके मारें, फिर दूसरा उठाएं, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर करके मारें, तीसरा उठाएं, बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर करके मारें। याद हो तो ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरा व ज़ंबन मग़फ़ूरा। हर कंकर पर ये दुआ पढ़ें। 7 कंकर अलग अलग मारना जरूरी है, 7 के साथ उठाकर इकट्ठे मार लिए तो ये एक शुमार होगा। तो 7 अलग अलग मारना जरूरी है, उठाकर रखने नहीं है, उठाकर एक एक करके मारना है। बेहतर तो यह है कि कंकर हाथ में रखकर यूं मारा जाए, शहादत की उंगली और अंगूठे जबान उठाकर यूं मारा जाए। लेकिन नहीं आता, प्रैक्टिस कर लें, नहीं आता तो यूं हाथ में उठाकर इस तरह भी मारा जा सकता है। तो बहरहाल ये कंकर मारने का तरीका है। बसा औक़ात ऐसा होता है आपके साथ बूढ़े ज़ईफ कमजोर लोग होते हैं, ऐसे बूढ़े ज़ईफ लोग जो नमाज खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, कोई ऐसे भी नहीं होते जो व्हीलचेयर पर उनको वहां पर ले जाए, ऐसे हालात हो जाते हैं, तो ये माजूर कहलाएंगे। उनकी तरफ से आप कंकर मार सकते हो, वो खेमे में रहे। जैसे कि स्पेशली पहले दिन अगर आप मकतब डी वाले हो तो आपका खेमा बहुत दूर होगा, बस औक़ात 11-12 किलोमीटर चलना पड़ जाता है। तो अब ये लोग, इनको लेकर चलना तो अल्लाह की पनाह, उन्होंने वहीं शहीद हो जाना है। तो उनकी तरफ से कंकर मार सकते हो। तरीका क्या होगा? पहले 7 कंकर अपनी तरफ से मारें, फिर उनकी नीयत से 7 कंकर मार लें, दोनों की रमी हो गई। तो ये जो रमी करना है माजूर की तरफ से, याद रखिए बीवियां माजूर नहीं होती हैं, बीवियां सिर्फ थक जाती हैं। तो थकन की वजह से वह बहुत मोहब्बत भरे लहजे में कहती है कि मैं थक गई हूं, मेरी तरफ से जाकर कंकर मार लें। यहां जहां से भी नहीं आना आपने, उनके हाथ पकड़े, साथ लेकर जाएं। क्यों? अगर आपने उनकी तरफ से रमी कर ली, ये रमी नहीं होगी। ये बात क्यों कह रहा मैं? हर नशिश में कहता हूं कि यहां पर मोहब्बत अल्लाह ताला बहुत दिलों में डालते हैं। मोहब्बत से रहना चाहिए, बहुत मोहब्बत से रहना चाहिए, गपशप सारे मामलात करने चाहिए, कुछ जगहों पर मोहब्बत छोड़ देनी चाहिए। यह पॉइंट है जहां पर उनकी नहीं सुननी। तो अक्सर लोग हमें कहते हैं वापसी आने के बाद जब आकर किस्से सुनाते हैं ना, फीडबैक देते हैं। एक तो अल्लाह के वास्ते फीडबैक जरूर दिया करें,
یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کرتے ہیں فیڈ بیک ضرور دیا کریں, میسج کی صورت میں, وائس کی صورت میں, ٹیکسٹ کی صورت میں, کسی بھی طرح, تاکہ ہمیں ہر سال اپڈیٹ کرنی ہوتی ان چیزوں کو, ہمارے لیے فائدہ ہوگا, اجر آپ کو بھی ملے گا. تو لوگ اگر بتاتے ہیں ہم نے گھر والوں کی طرف سے رمی کی تھی, پھر جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی اب 500-600 ریال کا بکرا دو وہاں پر, تو بیوی کی طرف سے آپ رمی نہ کریں, ہاں اللہ یہ کہ واقعتاً وہ معذور ہو. یہ جو پیالہ ہے, اس پیالے کے اوپر یہ ستون لگا ہوا ہے, اس پیالے کے اطراف میں آپ کو کنکر گرے ہوئے نظر آئیں گے. بسا اوقات آپ کے کنکر گم جاتے ہیں, اگر آپ تھیلی وغیرہ لے کر نہیں گئے ہو تو کیا کرتے ہیں, حاجی یا نیچے اطراف سے اٹھا لیتے ہیں کنکر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کا حج قبول ہو جاتا ہے, خدائی نظام کے تحت یہ کنکر وہاں سے اٹھا لیے جاتے ہیں جن کا حج قبول ہو جاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ 35, 40, 45 لاکھ حجاج حج کرتے ہیں, کوئی 49 کنکر مارتا ہے, کوئی 70 مارتا ہے, ایوریج اب 60 لے لیں, ملٹی پلائی بائی 40 لاکھ, کتنے ہو گئے؟ پہاڑ کے پہاڑ بن جائیں. کہاں ہوتے ہیں؟ نیچے بیسمنٹ میں جاتے ہیں کنکر, لیکن کتنا بڑا بیسمنٹ, غائب ہو جاتے ہیں. اب یہ جو کنکر رہ گئے ہیں نا, یہ تو مردود کنکر ہے جن کا حج قبول نہیں ہوا, آلریڈی ان کا حج قبول نہیں ہوا, پھر آپ کنکر اٹھا کر مارو گے, فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ کے کنکر گم جاتے ہیں, مینا خیموں کے پاس سے راستوں سے کہیں سے جا کر اٹھا لیں, یہاں سے نہ اٹھائیں. اگر آپ کو وہیں کہیں پر ملتے ہی نہیں ہے کنکر, ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, تو پھر یہاں سے اٹھا لیں, لیکن یہ مکروہ ہے یہاں سے اٹھانا. اچھا جی, یہاں رمی کا وقت کون سا ہے؟ آسان الفاظ میں اگر سمجھاؤں نا میں, تو آپ جب مزدلفہ سے واپسی آئے اس وقت سے لے کر زوال تک افضل, زوال سے غروب تک جائز, غروب سے لے کر صبح صادق تک معذور لوگ جا سکتے ہیں. مشورہ میں نے دیا کہ آپ ظہر سے لے کر غروب کے درمیان میں جائیں, اس درمیان میں جا کر کنکر مار لیں. اس کا ایک فائدہ اور بھی ہوگا, فائدہ یہ ہوگا کہ تینوں دن کی رمی کا وقت یاد کرنا آسان ہو جائے گا. آج کی رمی کا وقت چونکہ صبح بھی ہے, اگلے 2 دن کا وقت صبح میں نہیں ہے, اگلے 2 دن کا وقت ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے. تو آپ نے نیت کر لی کہ میں نے جانا ہی ظہر کے بعد ہے, تو یاد رکھنا آسان ہوگا کہ تینوں دن جو میں نے رمی کرنی ہے وہ ظہر سے غروب تک کرنی ہے جا کر. تو یہ تھوڑا سا یاد رکھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اچھا, ایک کام یہ بھی کر رہا ہے کہ جب آپ کنکر مارنا شروع کریں گے تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. جیسے کہ آپ نے عمرے میں طواف شروع ہونے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کیا تھا, حج میں جب کنکر مارنا شروع کریں گے اس سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند, باقی ذکر اذکار کرتے جائیں. جناب, باقی یہ بڑے بڑے کنکر سے, غلیل سے, لکڑی, یہ سارے کام کرنے ناجائز ہے, حرام ہے. غلو کہا جاتا ہے, یعنی جتنا کام شریعت نے کہا اپنی ہوشیاری میں اس سے بڑھ کر کرنا, اس کو کہا جاتا ہے غلو. اور غلو کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے والے لوگ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے. نماز میں 1 رکعت میں 2 سجدے, 3 کر لیجئے, اللہ کو ہی کر رہے ہو نا, ایسا تھوڑی کہ 2 اللہ کے لیے کہ تیسرا کسی مورتی کے لیے کیا, تینوں اللہ کو کیے. لیکن نہیں, منع ہے کہ جتنا نبی نے کر کے بتایا اتنا ہی کرو. تو یہاں جو نبی نے کر کے بتایا نا وہ بڑے چنے کے برابر کر کے بتایا, اس سے زیادہ غلو کرنے والا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہلاک کر دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے کے برابر کنکریوں سے رمی کی تھی. یہ بڑی مصیبت, اس مصیبت سے خود کو بچائیں. یہ عموماً ہر مجلس میں بات کرتا ہوں, مختصراً یہاں کر لیتا ہوں 3 سے 4 لائن میں. دیکھیں جو پچھلی نشستوں میں رہے انہیں پتہ ہے کہ کیا بات ہے. ہمارا آئیڈل کون ہوتا ہے؟ وہ اکثر جواب آتا ہے اللہ کے نبی. سب معذرت کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں ہم, اللہ کے نبی ہمارا آئیڈل نہیں ہے, معذرت نہیں ہے. اگر ہوتے ہمارا حلیہ اس ذات کے مطابق ہوتا, ہمارے 24 گھنٹے کے اعمال اس ذات کی زندگی کے مطابق ہوتے. اگر ایسا نہیں ہے تو مطلب ہم جھوٹ بولتے ہیں. آئیڈل کون ہے؟ کہ ہم وہ شخص جس کو ہم خود سے بہتر سمجھتے ہوں, ہم اس جیسا بننا چاہتے ہوں, یہ آئیڈل ہے ہمارا. اور ہم چاہتے ہیں, پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا, ہم کیا کرتے تھے, کوئی کتاب لے کر جاتے تھے,
उलमा कराम को हम कहते हैं, हम ऐसे आलिम बनना चाहते, उनके पास किताब लेकर जाते थे, ऑटोग्राफ लेते थे, कोई दुआएं कलमात लिखवा लेते थे। ये दौर गुजर गया। आज के दौर का ऑटोग्राफ क्या है? बंदा सेल्फी लेता है। यही है ना, बुजुर्गों के पास जाते हैं, जाकर सेल्फी लेता है। क्यों लेता है? उनको खुद से बेहतर समझता है, जब भी मोहब्बत और इकराम के साथ उनके पास जाकर सेल्फी लेता है। तो सेल्फी किसके साथ ली गई? जिसको खुद से बेहतर समझा गया। ये जनाब कहां सेल्फी ले रहे हैं? तो मतलब क्या हुआ कि यहां रमी करते हुए लोग वाकईतन सेल्फी लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं। तो सेल्फी लेने का मतलब क्या है? आप इस शैतान को खुद से बेहतर समझते हो। अकल में भी बात नहीं होती है, आप अपने अमल से बता रहे हो कि मैं इस मरदूद को खुद से बेहतर समझता हूं। तो खुदा के लिए काम ना करो। बसा औकात इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है इस हरकतों की वजह से। क्यों? इस बात को भी समझिए। रमी करना शायर इस्लाम में से, शायर इस्लाम का मजाक उड़ाने से बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है। आपने वीडियोस देखी होंगी, अक्सर मैं एक बाबे की वीडियो देखता हूं, वो हाथ में कंकर होते हैं, पता नहीं क्या चीज है उसका, दूर से आता है, भागता हुआ मारता है, लोग हंस रहे होते हैं, उसकी वीडियोस बना रहे होते हैं, बाबा बड़ा जज्बाती हो गया, बाबा जाती बोझ निकाल रहा है, बाबा पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है, सब हंस रहे होते हैं, बाबा भी हंस रहा होता है। ये शायर इस्लाम का मजाक उड़ाना है। जब शायर इस्लाम का मजाक उड़ाए, बंदा इस्लाम से खारिज हो जाता है। बहुत एहतियात करें इन चीजों पर। हज को मजाक में नहीं लेना है। मैंने कल भी एक बात अर्ज की थी कि यहां से आपके नामा अमाल में इतनी नेकियां हैं, थोड़े बहुत गुनाह है, वहां जाते हो इस नीयत से कि थोड़े बहुत गुनाह भी माफ करवा के आऊं। जब वापसी आओगे ना, तो ये नेकियां इतनी सारी थी वो तो खत्म हो गई, ये थोड़े बहुत गुनाह पूरे भर गए। बल्कि बसा औकात बंदा जो है ना इस्लाम जाया करके वापसी आ रहा होता है। तो बहुत ज्यादा इन चीजों का ख्याल करना है कि बस हज से ताल्लुक रखें जिस तरह करना है। आखिरी मसला रमी के एतबार से समझ लीजिए। यह प्याला है, प्याले के दरमियान में सुतून है। जब वो शैतान आया था ना, इसकी तफसील इंशाल्लाह कल बताएंगे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भटकाने के लिए तो उन्होंने कंकर मारे थे, शैतान जमीन में धंसा था, तो वो जमीन में धंसा था। ये सुतून अलामती सुतून है। जब कंकर मारे, इस सुतून को लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना लगे तो कोई बात नहीं। बस उस कंकर का इस प्याले में गिरना जरूरी है। इस प्याले में कंकर गिर गया, आपकी रमी हो गई। अगर वो कंकर इस प्याले में नहीं गिरा, आपकी रमी नहीं होगी, दोबारा करना होगी। तो ख्याल करें कंकर मारते हुए कि अंदर गिरे। यह रमी करना वाजिब, यह हज का दूसरा वाजिब। पहला वाजिब कौन सा था? मुजल्फा। दूसरा 10 ज़िलहज्जा बड़े जमरे को रमी करना। यह काम हो गया जनाब हमारा। अच्छा देखिए, कुछ जमरात के मुतालिक तफसील यहां नहीं बता रहा हूं, इसकी तफसील इंशाल्लाह कल बताएंगे, लेकिन यहां पर नहीं। वो वर्कशॉप हमारी होगी मदीना मस्जिद में जोहर के बाद। जमरात प्रेजेंटेशन है। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि सबसे ज्यादा हादसात जो होते हैं वो जमरात पर होते हैं। बिछड़ने का मामला जमरात पर होता है। इसकी वजह रास्तों का ना पता होना, कहां से आना है, कहां से जाना है, किस तरह करना है, नहीं पता होता। थोड़ा सा देखें, ये मुख्तसरन बता देता हूं। ये मुख्तलिफ रास्ते हैं, रैम्स बने हुए हैं, एस्केलेटर्स बने हुए हैं। ये जब आप यहां पीछे से आते हैं ना, ये उस तरफ सारा एरिया मिना का है, ये सारा एरिया मिना का है। नॉर्मली आप यहां से आते हो, जब यहां से आते हैं या तो रैम्प से आप आओगे, और हां इस बात को भी समझिए, मैंने आपसे क्या कहा था जोहर के बाद रमी करने जाए। उसकी वजह, आप ये रैम्प चढ़ने के बाद पलटकर पीछे देखोगे ना, ये हाल देख लो रश का, ये सुबह रमी करने वाले। या अगर रैम्प चढ़ने से पहले आप देख लो उस रैम्प के हालात, तो ये हालात हैं। अब आपके साथ खवातीन है, आपके साथ जो है बूढ़े ज़ईफ कमजोर लोग हैं, क्या करोगे? जोहर के बाद जाओ। तो ये बहरहाल कुछ रास्ते हैं। अगर आपका खेमा इस तरफ है, फिर भी आपको नीचे से उस तरफ जाना होगा, और वहां से आप रैम्प चढ़ के ऊपर आओगे। ये नहीं कर सकते कि आपके खेमे यहां पर है तो यहां से चढ़ जाओगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। ऊपर जाने के रास्ते यही है सारे। अगर आप ट्रेन से आते हो तो एक ट्रेन स्टेशन ये है, यहां से आप आओगे। एक ट्रेन स्टेशन इस तरफ है, उसके लिए भाई यहां से आओगे। तो बहरहाल रास्ते आपके ऊपर जाने के यही है, वन साइडेड रास्ते हैं। यहां से आते हो, जैसे मैंने कहा ना, बड़े जमरे को कंकर मारना है, तो पहला छोटा जमरा, फिर दूसरा दरमियाना, और फिर तीसरा ये बड़ा जमरा है। इसको कंकर मारने के बाद वापसी आप पलटोगे नहीं कि मेरा खेमा इस तरफ है, बल्कि आप यूं सीधा जाओगे नीचे उतरे हुए, और ये पूरा यूं घूम कर जाओगे यहां से।
یعنی آنے کا راستہ الگ اور جانے کا راستہ الگ، ایک راستہ نہیں ہے. بہرحال اس کی تفصیلی پریزنٹیشن کل مدینہ مسجد میں ظہر کے بعد ہوگی، کوشش کریں وہاں پر ضرور حاضر ہوں. مینا کا پہلا عمل ہمارا ہو گیا رمی کرنا. دوسرا عمل قربانی. اللہ رب العزت نے اس سفر میں آپ کو 2 عبادتیں دی، ایک عمرہ اور دوسرا حج. ان 2 عبادت کے بدلے میں پروردگار فرماتے ہیں کہ شکرانے کے طور پر خون بہاؤ، جس کو ہم کہتے ہیں دم شکر، آپ کہتے ہیں حج کی قربانی. یہ حج کی قربانی 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ کے غروب تک کبھی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن یہ قربانی کے لیے 2 شرائط ہیں. پہلا یہ وقت کی شرط، دوسرا جگہ کی شرط. وقت ہونا چاہیے 10 ذوالحجہ صبح سے لے کر 12 ذوالحجہ کا غروب. جگہ کی شرط حدود حرم، لہذا حدود حرم سے باہر کی جانے والی قربانی نہیں ہوگی. جدہ حدود حرم سے باہر ہے، عرفات ریاض حدود عرفات سے باہر ہے. وہاں کوئی جاننے والا ہے فون کر کے نہ کہہ دینا میری طرف سے قربانی کر لو، نہیں ہوگی. 12 ذوالحجہ کے بعد قربانی کرتے ہو تو وہ بھی نہیں ہوگی. جانور کھا سکتے ہو، حلال ہے، قربانی نہیں ہوگی. جناب 2 کام ہو گئے. تیسرا کام سر کے بال صاف کروانا. اس کا طریقہ کل بتا چکا ہوں کہ کس طرح صاف کروائیں گے، مرد کیسے، خواتین کس طرح سے. بہرحال یہاں آتا تھے مردوں کے پاس سارے آپشن ختم ہو جائیں گے جو کل بتائے تھے. اکلوتا آپشن رہ جائے گا وہ یہ کہ آپ اپنے سر پر ریزر پھیرو گے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں ریزر پھیرنے کے بھی طریقہ سمجھ لیں کہ اس میں کنفیوژن ہوتی ہے. کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو یہ حجام سے کروا لو، دوسرا یہ کہ خود پھیر لو، تیسرا یہ آپ اپنی محرم خواتین چاہے بیوی ہو، بہن ہو، والدہ ہو، یا اپنے ساتھ جو دوسرے حاجی ہیں انہیں کہیں کہ وہ آپ کے سر پر ریزر پھیر دیں. شرط کیا ہے؟ دونوں کی قربانی ہو چکی ہو. عمرے میں کہا تھا میں نے صحیح کے بعد دونوں کی صحیح ہو چکی ہو تو بندہ خود کر سکتا ہے، دوسرے سے بھی کروا سکتا ہے. حج میں قربانی ہو چکی ہو، خود بھی کر سکتا ہے، اپنے ساتھ والوں سے بھی کروا سکتا ہے. شرط یہی ہے کہ دونوں کی قربانی ہو چکی ہو. بھلے اپنے سر کے بال نہ کاٹے ہوں تو قربانی بھی ہو گئی، آپ سر کے بال بھی صاف ہو گئے. ہاں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ سے قربانی کروا رہے ہیں یا اپنے کسی جاننے والے کو انہوں نے وکیل بنایا ہوا ہے تو اس بات کا خیال کر لیں کہ قربانی ہونے کے بعد ہی سر کے بال صاف ہوں گے. جب یقین ہو جائے کہ آپ کے سر پہ آپ کی قربانی ہو چکی ہے اس کے بعد سر کے بال صاف کریں گے، اس لیے کہ یہ 3 کام واجب تھے. شیطان کو کنکر مارنا، قربانی کرنا، سر کے بال صاف کرنا، یہ 3 واجب، اور یہ تینوں واجب اسی ترتیب سے کرنا واجب. اس ترتیب کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. لہذا اگر آپ گورنمنٹ سے جا رہے ہیں، آپ کے ہوٹل میں ایک دن پہلے لگ جائے گا نقشہ اور بورڈ لگ چکا ہوگا کہ آپ کی قربانی اتنے بجے ہوگی. اگر انہوں نے ٹائم دیا 12 بجے کا، کوشش کریں کہ آپ 9 بجے رمی کر لیں، 2-3 گھنٹے کا مارجن رکھیں. انہوں نے ٹائم رکھا ہے 12 بجے کا قربانی کا، سر کے بال آپ صاف کروائیں 4 بجے 5 بجے، 4 سے 5 گھنٹے کا مارجن رکھے. حاجی بڑا وہمی ہو جاتا ہے، فوری قربانی کر لیتا ہے، وہاں پر فوری سر کے بال صاف کر لیتا ہے، پھر ہم سے آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں شک ہے ایسا نہیں ہوا ہوگا. بھائی شک کو پالو ہی نہیں، بیچ میں 3-4 گھنٹے کا مارجن رکھ لو. تو یہ تینوں کام اسی ترتیب سے کرنا واجب ہے. تو یہ 3 کام آپ کے ہو گئے، اسی ترتیب سے ہو گئے. اگر ترتیب توڑیں گے تو دم دینا پڑے گا. جب یہ تینوں کام آپ نے کر لیے، یعنی سر کے بال صاف ہو چکے، آخری عمل، تو آپ کا احرام کھل چکا. نہا لیں، کپڑے بدل دیں، خوشبو لگا لیں، ٹوپی امامہ پہن لے، جوتے پہن لے، تمام پابندیاں ختم. بس بیوی حلال نہیں ہوئی، باقی تمام پابندیاں آپ پر ختم ہو چکی. تو 10 ذوالحجہ ہم نے مینا پہنچ کر 3 کام کیے. بڑے شیطان کو کنکر مارے، قربانی کر لی اور سر کے بال صاف کر لی. یہ 3 کام کرنے کے بعد ہمارے مینا کے کام مکمل ہوئے. اب طواف زیارت اور حج کی سعی رہ جاتی ہے.
इन दो कामों के लिए आपके पास वक्त है आज का, यानी 10 ज़ुल्हिज्जा, 11 और 12। थके हुए हैं तो छोड़ दें आज के दिन, करना चाहते हैं तो आज कर लें। मशवरा यह है कि 11 को करें और इशा के बाद, बाकी आपकी मर्जी है। हम यहां यह समझकर चलते हैं कि हम आज जा रहे हैं 10 ज़ुल्हिज्जा को, इन तमाम चीजों से फारिग होकर। अच्छा, एक बात और समझिए, उमन आप आखिर में सवाल करते हैं। मैंने आपसे यह कहा कि ये 3 काम इसी तरतीब से करना वाजिब है, इनको आगे पीछे नहीं कर सकते आप। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि रमी आपने सुबह सुबह कर ली, कुर्बानी आपकी है शाम को 6 बजे, बीच में बहुत सारा वक्त है, आप कहते हो वक्त ज़ाया क्यों करूं, जाकर तवाफ़ ज़ियारत कर लूं। कर सकते हैं। इन 3 कामों के दरमियान में तवाफ़ ज़ियारत और हज की सही को ला सकते हैं बीच में, कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन इन तीनों को आगे पीछे नहीं कर सकते। तो उम्मीद है ये बात समझ रहे होंगे। ये 3 काम करने के बाद आप हरम चले जाएं तवाफ़ ज़ियारत और हज की सही के लिए। अब हम कहते हैं जनाब हज की सही, तवाफ़ ज़ियारत, ये आपका दूसरा अहम रुकन और तीसरा फर्ज। हज के 2 रुकन, वुकूफ़ अरफा, तवाफ़ ज़ियारत, और 3 फराइज़, एहराम, वुकूफ़ अरफा, तवाफ़ ज़ियारत। तो ये आखिरी आपका फर्ज है। तवाफ़ ज़ियारत का वक्त 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक से 12 ज़ुल्हिज्जा के गुरूब आफ़ताब तक, इन 3 दिनों में किसी भी वक्त जाकर तवाफ़ ज़ियारत किया जा सकता है। 2 तरीकों से तवाफ़ ज़ियारत करेंगे आप, या तो आप गुस्ल वगैरह करके, यानी सर के बाल साफ करवा के गुस्ल वगैरह करके घर के कपड़े पहन चुके हैं, अब इस हाल में जाकर कर लें तवाफ़ ज़ियारत। या अगर आपकी कुर्बानी का वक्त है, किसी भी वजह से आपने अभी सर के बाल नहीं कटवाए, तो आप एहराम की हालत में जाकर तवाफ़ ज़ियारत कर सकते हैं। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क यह पड़ेगा कि अगर आप एहराम की चादरों में जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे तो तवाफ करते हुए आप इस्तिबा करेंगे, दाएं कंधे को खुला करेंगे, खोल देंगे इसको। दूसरा, रमल भी करेंगे, अकड़ के इब्तिदाई 3 चक्करों में चलेंगे। तो ये 2 काम करेंगे। और अगर आप घर के कपड़ों में करते हैं तो इन 2 में से एक काम करेंगे, इस्तिबा नहीं करेंगे। कमीज पहनी होगी आपने, इस्तिबा नहीं करेंगे। और इस्तिबा किया जाता है उस तवाफ में जिसके बाद सही करना हो, और जिसमें एहराम बांधा हुआ हो। तो एहराम बांधा हुआ नहीं है आपके पास, तो इस्तिबा नहीं करेंगे, हां रमल करेंगे। तो इन 2 में से जब गुस्ल करके कपड़े पहनकर करें या एहराम की चादरों में करें, दोनों सूरतों कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि एहराम की चादरों में इस्तिबा रमल दोनों करेंगे, घर के कपड़ों में सिर्फ रमल किया जाएगा। मैंने आपसे अर्ज किया कि 10 ज़ुल्हिज्जा से 12 ज़ुल्हिज्जा के गुरूब तक तवाफ़ ज़ियारत का वक्त है। अगर सूरज गुरूब होने तक 12 ज़ुल्हिज्जा के आपने तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया, करना फिर भी है क्योंकि हज का फर्ज है, करना फिर भी है, बाद में भी करेंगे, लेकिन ताखीर की वजह से दम देना पड़ेगा। करके लाजमी आना है, नहीं करोगे तो बीवी हलाल नहीं होगी। पाकिस्तान आगे दोबारा जाना पड़ेगा, बीवी से ताल्लुक कायम नहीं रख सकते आप, दोबारा जाना पड़ेगा। तो किसी वजह से ताखीर हो गई ना, तो ताखीर से कर लें, दम देकर ये तवाफ कर लें। अलबत्ता खवातीन जिनके अय्याम चल रहे हों, तो उनके लिए आसानी है कि जब भी वो पाक हो जाएं, 12 को, 13 को, 14 को, 15 ज़ुल्हिज्जा को, जब भी पाक हो जाए, वो नहा धोकर गुस्ल करें, कपड़े पहन और जाकर तवाफ़ ज़ियारत कर लें। ये ताखीर उनके लिए माफ है, करना उनको भी है, करेंगी वो भी, लेकिन ताखीर माफ है उनके लिए, शरई उज़्र था। हां, एक मसला और हो जाता है इनके लिए, वो ये बसा औकात वापसी की फ्लाइट जल्दी होती है, तो उनको मशवरा ये है कि फ्लाइट जो दिन तब्दील करवा दें, आगे करवा लें। अगर मुमकिन नहीं है तो इस सवाफ को छोड़कर नहीं आ सकते, अब क्या करेंगे? इसी नापाकी की हालत में इस्तिग़फ़ार के साथ हरम जाए और इसी नापाकी में तवाफ करे, और उसके बाद एक अदद बदाना, जिसकी तफसील कल बताई थी मैंने, यानी बड़ा जानवर, 7 हिस्सों वाला जानवर हुदूद हरम में ज़िबा करवाए, जिसका गोश्त खुद नहीं खा सकते, फुकरा मसाकीन को दे, करके फिर भी आना है। तो नापाकी में भी इस तवाफ को नहीं छोड़ा जा सकता।
یہ آپ کا طواف زیارت ہو گیا. اس کا طریقہ وہی طریقہ جو کل عمرے کا ہم نے طواف کیا تھا. جیسے عمرے کا طواف ہوتا ہے اسی طرح طواف کریں گے. اس طواف کے بعد جو آخری پابندی رہ گئی تھی یعنی بیوی حلال نہیں تھی وہ پابندی بھی ختم ہو گئی. اب تمام کی تمام پابندی آپ پر سے ختم ہو گئی. اب حج کا ایک اور واجب، پانچواں واجب گنتی کے اعتبار سے، حج کی صحیح. یہ صحیح کریں گے آپ، طریقہ وہی ہوگا جیسے کہ کل ہم نے عمرے کی صحیح کی تھی، یعنی استقبال کریں، استلام کریں، ایک استلام، اور اس کے بعد جا کر 7 چکر لگائیں آپ صفا مروہ کے، اور آپ کی صحیح مکمل ہو گئی. آپ کا یہ واجب بھی پورا ہو گیا. تو حرم آ کر آپ نے طواف زیارت کیا، حج کی صحیح کی. اب اس کام کے پورا ہونے کے بعد دوبارہ مینا واپس آ جائیں. مینا واپس آ کر آپ نے کچھ کام کرنا ہے، وہ یہ کہ آپ نے اب تک صرف ایک شیطان کو کنکر مارا ہے، باقی 2 کو بھی مارنا ہے. کس طرح ماریں گے اس کو بھی سمجھ لیجئے. مینا میں 4 دن رمی کرنا واجب ہے. 4 دن رمی کرنی ہے، واجب نہیں ہے 4 دن رمی کرنی ہے. 10 کو جو کہ آپ کر چکے ہو، 11 12 اور 13 4 دن، جس میں سے 10 11 اور 12 یہ رمی کرنا واجب ہے ان 3 دنوں میں. 13 کی رمی اختیاری ہے، کرنا چاہو کر لو، چھوڑنا چاہو چھوڑ دو. تو 10 ذوالحجہ کے رمی آپ کر چکے ہیں، 11 اور 12 کی کرنی ہے. اگر یہ 11 12 کی رمی چھوڑ دی تو واجب چھوٹے گا، جس کی وجہ سے آپ کو دم دینا پڑے گا. طریقہ کیا ہے اس کو رمی کرنے کا، کنکر مارنے کا؟ جمرات پر آ جائیں. سب سے پہلا شیطان، اس کو 7 کنکر ماریں جیسے کہ آپ نے کل مارے تھے. 7 کنکر مارنے کے بعد اچھا کوشش کریں کہ یہ دعا یاد کر لیں. ہر کنکر کے اوپر یہ دعا پڑھیں. یاد نہیں ہوتی تو میں نے آپ سے کہا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیں، اور تھوڑی کوشش کر لیں تو اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا یہ بھی پڑھ لیں. کوشش کریں پوری دعا پڑھیں. تو چھوٹے جمرے کو، چھوٹے شیطان کو 7 کنکر مارنے کے بعد ایک طرف کھڑے ہو جائیں، بیت اللہ کی طرف رخ کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور درود شریف، پھر اللہ تعالیٰ دعائیں مانگنے شروع کریں. شیطان کی طرف رخ نہیں کر رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعائیں مانگنی. یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا آپ کو کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ والوں کو خط لکھا جس میں 15 مقامات کی نشاندہی کی تھی کہ یہاں کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. باہر گیا ہے، وہ باہر گیا ہے. کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے. یہاں دعائیں کرنے کے بعد بیچ والے جمرے پر آ جائیں اور اس کو بھی 7 کنکر ماریں. 7 کنکر مارنے کے بعد پھر ایک طرف رخ کریں، بیت اللہ کی طرف رخ کریں، ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود پڑھنے کے بعد دعائیں مانگیں. یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تھک جائیں، اب تیسرے یعنی بڑے جمرے کے پاس آ جائیں، جس کو کل کنکر مارے تھے اس کو بھی 7 کنکر ماریں. لیکن اس کو 7 کنکر مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی آپ نے، بلکہ بغیر دعا مانگے آپ مینا میں آ جائیں اپنے خیموں میں. تو خلاصہ یہ کہ 11 ذوالحجہ کو آپ نے چھوٹے جمرے کے بعد، درمیانے جمرے کے بعد، کنکر مارنے کے بعد دعا کرنی ہے. تیسرے جمرے کو کنکر مارنے کے بعد دعا نہیں کرنی بلکہ اپنے خیمے میں آ جانا ہے. دن گزاریں، اپنا رات گزاریں، 12 ذوالحجہ کو دوبارہ واپسی آئیں اور دوبارہ ان تینوں جمروں کو کنکر مارے جیسے کہ 11 کو مارے تھے، بالکل اسی طرح. ان تینوں جمرات کو 11 اور 12 کو رمی جو کیے، اس کے اوقات کیا ہیں یہ بھی سمجھ لیں. زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے، زوال کے بعد وقت شروع ہوتا ہے. زوال سے پہلے کی جانے والی رمی قبول نہیں ہے. اکثر لوگ دیکھا دیکھی زوال سے پہلے کنکر مارتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، دوبارہ مارنے ہوں گے. تو ظہر سے لے کر غروب تک مارنا یہ جائز اور مسنون وقت ہے. غروب سے لے کر اگلے دن فجر کی نماز تک مکروہ وقت ہے، لیکن ماری جا سکتی ہے. بوڑھے، ضعیف، کمزور لوگ، خواتین جا کر مار سکتے ہیں. رش بہت زیادہ ہو تو خواتین مغرب کے بعد چلی جائے. جناب، تو یہ 3 دن کی رمی ہو گئی.
اب افضل یہ ہے کہ 12 کی رمی کے بعد منا میں ہی ٹھہریں اور 13 ذوالحجہ کی رمی کر کے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر کنکر کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نور ملتا ہے، ہر کنکر کے اوپر ایک بڑا گناہ معاف ہوتا ہے، وہ گناہ جو اکلوتا گناہ بندے کو جہنم میں ڈالنے کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسے آپ کے 21 گناہ، یعنی 13 ذوالحجہ کو مارو گے نا، ویسے تو 70 ہو جائیں گے، 13 کی شامل کر لو گے تو 21 گناہ، جن میں سے ہر گناہ اتنی پاور رکھتا تھا کہ آپ کو جہنم میں ڈال دے، وہ سارے کے سارے معاف ہوں گے. تو 13 کی رمی کر کے جائیں. لیکن اگر 13 کی رمی کا ارادہ نہیں ہے تو کوشش کریں کہ 12 کی رمی کر کے نکل جائیں. غروب سے پہلے چلے جائیں. کسی وجہ سے غروب ہو جائے منا میں تو اب یہاں سے جانا مکروہ ہے، یعنی 13 کی رمی کر کے ہی جائیں. جا سکتے ہو، اچھی بات نہیں ہے. کسی وجہ سے صبح صادق ہو جائے منا میں، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، اب دوبارہ آگے منا میں صبح صادق منا میں ہی ہو گئی، اب آپ نہیں جا سکتے. اب 13 کی رمی بھی آپ پر واجب ہو چکی ہے. لہذا آسان الفاظ میں اگر 13 کی رمی کرنی ہے تو منا میں ٹھہرے، نہیں کرنی تو 12 کی رمی کر کے چلے جائیں. تو 3 دن کی رمی ہو گئی آپ کی. اچھا، تو آپ نے 11 اور 12 کی رمی منا میں کر لی. اب آپ ہوٹل چلے جائیں. ہوٹل جانے کے بعد دن گزارے اپنا. واپسی سے پہلے آپ حرم جائیں اور ایک عدد طواف کریں گے جس کو طواف وداع کہتے ہیں. یہ آپ کے حج کا آخری واجب، چھٹا واجب. طواف وداع گھر کے کپڑوں میں ہوتا ہے، عام طواف کی طرح ہوتا ہے، اور طریقہ کار وہی ہے جیسے نفل طواف کرتے ہیں. طواف کی نیت گھر کے کپڑوں میں، طواف کی نیت کریں گے، استقبال کریں گے، 8 استلام، 7 چکر، اور اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف. رمل نہیں کیا جائے گا، استبان نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد سعی بھی نہیں ہے اس طواف کے بعد. تو یہ واپسی سے پہلے ایک طواف جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، یہ کر کے آنا واجب ہے. اچھا، اگلی بات سمجھیے کہ آپ نے طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفل طواف کیا ہو اور واپسی آنے سے پہلے طواف وداع کی نیت سے موقع نہیں ملا کہ آپ ایک طواف کر سکو، تو وہ نفل طواف اس طواف وداع کے قائم مقام ہو گیا، بیلنس ہو گیا معاملہ. لیکن آپ نے طواف وداع بھی نہیں کیا اور کوئی نفل طواف بھی نہیں کیا تھا، واجب چھوٹ گیا جس کی وجہ سے دم دینا ہوگا. یہ تو تھا عام حالات میں. لیکن خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا یہاں پر بھی بسا اوقات ایام شروع ہو جاتے ہیں. اگر ایام شروع ہو جائیں، واپسی کا وقت ہے، خواتین کے لیے یہ طواف معاف ہے، چھوڑ کر آ سکتی ہے. گڑبڑ نہیں کرنی، مکس نہیں کرنا. طواف زیارت طواف وداع فرق ہے. کچھ بھی ہو جائے طواف زیارت کر کے آنا ہے، بھلے ناپاکی میں کیا جائے، کرنا پڑ جائے. طواف وداع ناپاکی کے دن شروع ہو جائے تو معاف ہے. یہ کام ہو گیا. جب یہ طواف وداع آپ کا ہو گیا، آپ کا حج ہو گیا مکمل. اب حسرت اور افسوس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے واپسی کی طرف روانہ ہو جائیں. بہرحال ایک بدعت ہمارے یہاں شروع ہو چکی ہے کہ بیت اللہ سے الٹے قدموں واپس آنا، یہ فضول کی بدعت ہے. اس طرح کام کرنا مناسب نہیں ہے. اچھا جی، تو یہاں اگر ہمارا حج ہوتا ہے مکمل، چونکہ بیچ میں بہت سارے احکامات آئے ہیں تو چیزیں یاد رکھنا مشکل ہو جاتی ہے. تو ہر بار کی طرح وہی 2-2.5 منٹ کا ہمارا حج کا خلاصے یاد رہ جاتے ہیں، ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں. خلاصے ایک دفعہ اچھی طرح سمجھ لیجئے. 8 ذوالحجہ کو آپ احرام کی تیاری کر کے، احرام کی چادریں باندھ کر منا پہنچ جائے، نیت پلس تلبیہ کر کے. منا پہنچ کر آپ نے یہاں 5 نمازیں پڑھنی ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز. یہ سارے کام کر لیے. 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز پڑھ لی، سورج طلوع ہو گیا، خوب روشنی میں آپ نے عرفات کی طرف روانہ ہونا ہے. زوال سے پہلے عرفات پہنچ جائیں. عرفات پہنچ کر 2 کام کریں گے. ایک، یہاں پر ظہر اور عصر کی نماز پڑھیں گے، امام کے ساتھ پڑھیں گے تو اکٹھی.
علیحدہ پڑھیں گے امام کے علاوہ تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھیں گے، اور زوال سے لے کر غروب تک وقوف عرفہ ہوگا۔ غروب ہو جائے سورج، اب آپ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے بغیر مغرب کی نماز ادا کیے۔ مزدلفہ پہنچ کر 4 کام کریں گے۔ ایک، وہاں پر پہنچ کر عشاء کا وقت داخل ہونے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھیں گے۔ شیطان کو مارنے کے لیے کنکر 70 یا اس سے کچھ زیادہ چن لیجئے۔ فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد یعنی ابتدائی صبح صادق میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب تک وقوف مزدلفہ کریں گے جو کہ واجب ہے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد منا واپسی ہوگی آپ کی طلوع آفتاب کے بعد۔ منا پہنچ کر کرنے والے کام 3، ایک بڑے جمرے کو 7 کنکر مارنا ہے، دوسرا قربانی کرنی ہے، تیسرا سر کے بال صاف کرنا ہے۔ یہ تینوں کام کرنا واجب ہے، اور اسی ترتیب سے جیسے نظر آ رہا آپ کو لکھا ہوا اسی ترتیب سے کرنا واجب ہے۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد آج کل یا پرسوں 10 کو 11 کو یا 12 ذوالحجہ کو جا کر طواف زیارت کریں اور حج کی سعی کریں۔ طواف زیارت فرض اور حج کی سعی واجب۔ یہ 2 کام کر لیے، دوبارہ منا آ جائیں۔ منا پہنچ کر آپ نے منا میں راتیں گزارنا سنت ہے، بغیر کسی عذر کے یہ راتیں ہوٹل یا کہیں اور گزارنا مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ منا میں آ جائیں، منا میں راتیں گزاریں۔ 11 اور 12 ذوالحجہ کو ظہر کی نماز کے بعد غروب سے پہلے پہلے تک تینوں جمرات کو کنکر مارنا ہے، پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو۔ ان تینوں جمرات کو 2 دن، اور بہت بہتر ہے کہ 13 کو بھی آپ کنکر ماریں، آپ کی رمی بھی ہو گئی۔ پھر واپسی سے پہلے ایک طواف جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے، بغیر سعی کے صرف 7 چکر لگا لیجئے، یہ آپ کا طواف وداع ہو گیا، اور اسی کے ساتھ آپ کا حج بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے اس سفر کا عمرہ ہو گیا، حج ہو گیا، ایک کام رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ انشاءاللہ آپ حضرات مدینہ منورہ جائیں گے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر ظاہر سے بات ہے کہ آپ لوگوں نے سلام بھی پیش کرنا ہے۔ ویسے تو زیارات کا مکمل سیشن ہمارا کل ہوگا، صرف سلام پیش کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ جب آپ مدینہ منورہ پہنچیں گے، کوشش کریں کہ باوضو رہیں وہاں پر ہر وقت، آداب کا خیال کرنا ہے وہاں پر، اور جب سلام کے لیے جائیں تو جو بڑوں کا طریقہ ہے وہ یہ، جیسا صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جاتے تھے، کچھ نہ کچھ صدقہ کر کے جاتے تھے، آپ بھی کر کے جائیں، 2 4 5 ریال صدقہ دے دیں۔ ایک، دوسرا صلاۃ التوبہ پڑھ کے جائیں، تیسرا صلاۃ الحاجات پڑھ کے جائیں، چوتھا کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی، کم از کم ایک تسبیح استغفار کی پڑھ کر جائیں۔ پھر باب السلام سے داخل ہوں، داخل ہونے کے بعد کوشش کریں چپل آپ کی یا تو باہر ہو یا پیچھے لٹکے ہوئے ہوں، ہاتھوں میں چپل نہ ہو۔ بندہ اکثر غلطی میں چپل اٹھا کر یوں سلام کر دیتا ہے، بے ادبی ہے۔ تو ہاتھ میں نہ چپل ہو، نہ ہی ہاتھ میں سیلفی کے لیے یا لائیو ویڈیو کال کے لیے موبائل ہو۔ تو اس پر تھوڑی سی تفصیلی بات کرتا ہوں، نہیں کروں گا، تھک چکا ہوں ان باتوں سے میں۔ تو بہرحال آسان خلاصہ یہ کہ موبائل آپ کے ہاتھ میں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے۔ عجیب بات یہ کہ آپ کے اس پورے سفر میں سب سے زیادہ موبائل آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر، اور اس سے عجیب بات یہ ہے کہ شرطے بھی منع نہیں کرتے ہیں۔ موبائل دور رکھیں، یہاں پر اوپر لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آسان الفاظ میں یہ کہ یہاں کرنے والے اس طرح کے الٹی سیدھے کاموں سے اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا اتنی نیکیاں لے کر گئے تھے، واپسی خالی ہاتھ آؤ گے، وہ اس وجہ سے کہا تھا کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور فرمایا وانتم لا تشعرون، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تمہارے ذوم میں تمہارے اعمال نامے میں اتنے نیکیاں ہوں گی، لیکن جب اعمال نامہ کھلا، تجوری کھلی، پتہ چلا کہ ڈاکو تو پہلے سارا کچھ لے جا چکا ہے۔
تو موبائل کو دور رکھیں یہاں پر. بہرحال ان جالیوں میں سے اس بڑی جالی کے سامنے جب پہنچ جائیں تو دیکھیں یہ تین حضرات اس طرح آرام فرمائیں یہاں پر. سب سے پہلی جالی کے سامنے محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, دوسری جالی کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, تیسری جالی کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. سلام کس طرح پیش کریں گے؟ پہلی جالی کے سامنے آئیں اور یہاں پر آ کر التحیات پڑھیں. یہ بہترین سلام ہے, سلام بھی ہے اس میں, درود بھی ہے, آپ کے ایمان کی گواہی بھی ہے اس میں. موقع نہ ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اتنا کہہ دینا بھی کافی ہو جاتا ہے. اس موقع پر یہ پڑھنا جائز ہے. موقع مل جائے یار ہماری طرف سے سلام کہہ لیں, مسجد والوں نے یہ انتظام کیا, ان کا بھی حق بنتا ہے ان کی طرف سے سلام کریں. اور یہ بات میں اکثر کرتا ہوں, دیکھیں جن لوگوں کا احسان ہونا ان کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ پروردگار کا شکر ادا نہیں کرتا. تو کسی نہ کسی درجے میں انتظامیہ مسجد کی یہ آپ کے محسنین میں ہے. وہ ٹیم جو سارا بندوبست کرتی ہے, جنہوں نے سارا کچھ کیا, وہ محسنین میں ہے. تو ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں, یہ شکر گزاری ہے. یاد رہ جائے تو سلام بھی پیش کریں. اب یہ بات کرنے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جب کوئی کہے سلام پیش کریں تو طریقہ کیا ہے. تو السلام علیکم یا رسول اللہ من, اور اس کے بعد اس شخص کا نام لے لیں. السلام علیکم یا رسول اللہ من فرقان, من محمد, من عبداللہ, من یوسف, کوئی بھی نام جن لوگوں نے بولے ہیں آپ کو ان کی طرف سے سلام پیش کر لیں. بہت سارے لوگوں نے بولا ہوا ہے, یاد نہیں ہے سب کے نام, اردو میں کہہ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سلام پیش کرنے کو بولا ہے سب کی طرف سے سلام قبول فرمائیے. پھر اگلی جالی پر آئیں, یہاں آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کریں. یہ اس امت کے محسنین میں شامل ہیں, اس پورے خاندان کے احسانات ہیں, چاہے وہ چھوٹی سی بچی ہو اسماء یا چاہے تو والد ہو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان تمام کے احسانات ہیں. سلام پیش کریں السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ. پھر اگلی جالی پر آ جائیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ان کو سلام پیش کریں السلام علیکم یا امیر المؤمنین عمر الفاروق رضی اللہ عنہ. تو بہرحال یہ مختصر ترین سلام ہے. یہ سلام پیش کرنے کے بعد اگر موقع ملتا ہے تو کھڑے رہیں ایک طرف, شرطا نہیں بگاتا, ایک طرف کھڑے رہیں, اللہ کے نبی کو ان کے پیارے پیارے ناموں سے سلام پیش کریں. السلام علیکم یا حبیب اللہ یا رسول اللہ, جتنے بھی اچھے نام آتے ہیں ان ناموں سے ان کو سلام پیش کریں. پھر جب شرطا بولے حاجی یلا نکلو, باہر چلے جائیں. آپ کا وقت اتنا ہی تھا یہاں پر, اور باہر چلے جائیں. باہر ہونے کے بعد جیسے کہ میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا, یا انشاءاللہ یہ بات کل بھی کروں گا, کہ باب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے داخل ہو جائیں. اندر داخل ہونے کے بعد آپ بالکل قریب پہنچ جائیں گے ریاض الجنہ کے. وہاں پہنچ کر آپ, وہ سب کا سب مواجہ شریف کہلاتا ہے, اللہ کے نبی سے باتیں کرو راز و نیاز کی. بزرگ اکابرین باتیں کیا کرتے تھے, دکھڑے سنائے اللہ کے نبی کو وہاں بیٹھ کر, تو راز و نیاز کی باتیں کریں وہاں پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص میری قبر پر آ کر مجھے سلام کہتا ہے میں سلام کا جواب دیتا ہوں. کریں جی باتیں وہاں پر آ کر. تو یہ مختصر ترین سلام تھا. یہ اسکرین یہاں پر اس لیے لگائی کہ بیچ میں نے بات عرض کی تھی کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 15 مقامات کی نشاندہی کی تھی جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ وہ 15 مقامات ہیں. اس کو انشاءاللہ میں گروپ پر بھی شیئر کر دوں گا. یہاں آ کر ہماری نشست ختم ہوتی ہے. یہ سلائیڈ اس کا مطلب آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ کیوں لگائی جاتی ہے. جو نئے ساتھی ہیں اس نمبر پر حج 2025 لے کر میسج کر سکتے ہیں, آپ کو واٹس ایپ گروپ میں شامل کیا جائے گا. اپڈیٹس اس پر ملیں گی. ایک بات کا خیال کر لیں کہ غالباً تقریباً اس وقت ترتیب کے اعتبار سے ہماری کل کا جو دن ہے ہماری اس سیزن کا آخری دن ہے, چاہے وہ مدینہ مسجد والے ورکشاپ ہے چاہے کل کا یہاں پر ہے. اس کے بعد مزید کوئی پروگرامز بظاہر نہیں ہے. اگر کہیں سے کوئی ترتیب بن گئی تو وہ اور بات ہے, فی الحال نہیں ہے. تو کوشش کریں کل کا جو پروگرام ہے زیارات کا پروگرام ہے, یہ بڑا قیمتی پروگرام ہے. کراچی میں شاذ کہیں پر ہوتا ہے یہ, جس میں مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, مسجد الحرام, مسجد نبوی اور مقامات حج کا تفصیلی تعارف تاریخی حقائق کی روشنی میں ہوتا ہے. ورنہ وہاں جاؤ گے وہی بنگالی پاکستانی یہ آپ کو زیارات کروائیں گے, انہی کے سنو گے, جو سچی جھوٹی وہ آپ کو کہیں گے سن کر آؤ گے, اور
ملنا ملانا کچھ بھی نہیں ہے، وہی 3-4 جگہوں پر لے کر جاؤ گے. تو ہم آپ کو بتائیں گے یہ بہت ساری زیارات، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان زیارات پر کیسے جا سکتے ہو وہاں پہنچ کر. تو کوشش کریں کہ کل والی زیارات پر آپ لوگ حاضر ہو. یہاں اگر الحمدللہ ہمارا یہ سیشن مکمل ہوتا ہے، دعا اللہ تعالیٰ آپ کے اس سفر کو آسان فرمائے، قبولیت والا فرمائے، اور آپ کی ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو سوال کی